الحمد لله نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربی زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم انا نسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا آمین یا رب العالمین۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے سوال کر رہے ہیں ہم علم نافع کا، مقبول ہونے والے عمل کا، اور طیب رزق کا، اور اسی کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے آسانی کی دعا، ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین۔ سورہ مائدہ الحمدللہ رمضان 2026 کے سلسلے میں ہم نے اللہ کے فضل سے شروع کی ہے، اللہ کی دی ہوئی توفیق سے، اور بہت ہی زیادہ آپ جسے کہیے کہ خوبصورت اور اہم، اور چونکہ جب ہم حلال اور حرام کی بات کر رہے تھے شروع میں ہم نے دیکھا تھا کہ وہ احکامات کافی زیادہ احکامات تھے شروع میں، ٹھیک ہے۔ ابھی تھوڑا سا ایک تسلسل حلال اور حرام کا جو ہے وہ بریک ہوا ہے، اور بات جو ہے وہ سابقہ امت مسلمہ کی ہو رہی ہے، اور حلال اور حرام کے جو اصول اس صورت میں ہیں وہ قطعی ہیں، اسی لیے جو ہے وہ اسے میں نے ڈیفینیٹیوز آف حلال اینڈ حرام بھی نام دیا ہے۔ اما عائشہ کی اس حدیث کے مطابق جو انہوں نے حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہدایت فرمائی کہ یہ جو صورت ہے یہ نازل ہونے والی آخری صورت ہے، تو اس کے اندر تم جس کو حلال پاؤ اسے حلال جانو، اسے لے لو، اور جس کو تم حرام پاؤ اسے حرام جانو اور اسے چھوڑ دو۔ یعنی اگر اس سے پہلے حلال اور حرام کے سلسلے میں کوئی تھوڑی بہت آپ کو ویریشن نظر آتی ہے، اور یعنی اس صورت کی نسبت ان میں کچھ ویریشن نظر آئے گی، تو ہم اس صورت کے احکامات جو ہیں ان کو ہی فائنلائزڈ تصور کریں گے، ٹھیک ہے۔ تو اسی ضمن میں ہم نے حلال اور حرام کھانے کے بھی تھے، دین کے مختلف پہلوؤں کے بھی تھے، اہل کتاب کے طعام ذبیحہ ان کے ساتھ نکاح کی بات بھی آئی، اور اسی طرح ہم جو ہے وہ جب وضو کی آیت آئی اور اسی کے اندر ہم نے تیمم کی جو رخصت دی گئی تھی اس کی پھر مزید ڈیٹیل بھی آئی، تو الحمدللہ وہ سب کور ہوا۔ اس کے بعد جو ہے وہ سابقہ امت مسلمہ، بالکل اگر آپ دیکھیں گے تو ہر مدنی صورت کا یہ پیٹرن آپ کو نظر آئے گا کہ جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ دونوں امت مسلمہ، سابقہ بھی اور موجودہ بھی، ٹھیک ہے، اور سابقہ میں جو ہے وہ کون کون سے دو گروہ آتے ہیں، یا آپ لوگ پلیز چیٹ میں لکھ دیں، ٹھیک ہے۔ تو ان دونوں گروہوں کی بار بار بات ہوتی ہے جب ہمیں اللہ تعالیٰ احکامات دے رہے ہوتے ہیں، یا ہمیں یا ایھا الذین آمنوا کہہ کر مخاطب کیا جا رہا ہوتا ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ ہمیں کوئی نہ کوئی بہت ضروری بات جو ہے وہ بتائی جا رہی ہوتی ہے، اتقوا اللہ، ساتھ ہی تقویٰ کی تلقین آ جاتی ہے، اور ساتھ ہی آپ دیکھیں گے کہ یا تو اس سے کچھ پہلے یا اس کے کچھ بعد سابقہ امت مسلمہ کا رویہ اور طرز عمل مینشن کیا ہوتا ہے۔ یعنی اس کا کیا مطلب ہے کہ وہ آفس جو اب خالی ہوا ہے، یہ آفس یہاں پر جو پچھلے اس کے جو انچارج تھے ان کی کارکردگی جو ہے وہ تسلی بخش نہیں تھی، لہٰذا انہیں معزول کر دیا گیا ہے۔ آپ اب اس آفس کے نئے باس ہیں، ٹھیک ہے، یہود و نصارہ ریحانہ، بالکل ٹھیک ہے۔ تو یہود و نصارہ جو ہیں ان کے کیا کرتوت رہے، ان کی کیا حرکتیں رہیں، حتیٰ کہ نصارہ جو ہیں وہ تو شرک تک پہنچ گئے، اور وہ سب جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ تمام مدنی سورہ میں ایڈریس کرتے ہیں۔ کسی صورت میں یہود کے بارے میں زیادہ ڈسکشن ہے تو کسی کے میں نصارہ کے بارے میں زیادہ ڈسکشن ہے۔ یہاں پر تقریباً ہم سورہ مائدہ میں دیکھتے ہیں کہ دونوں گروہوں کے ہی جو پرابلمز تھے، یا جو بھی ان کی آپ کہنے کے بدعمالیاں ہیں، نافرمانیاں ہیں، جو ان کے غلو ہیں، جو ان کے اثم ہیں، جو ان کے عدوان ہیں، وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ آلموسٹ ایکولی مینشن کر رہے ہیں۔ تو ابھی ہم جب پیچھے پڑھ کر آ رہے تھے جو آیات ہم نے دیکھی، تو اس میں جو ہے وہ بنی اسرائیل، ٹھیک ہے، بنی اسرائیل ہی جو ہے وہ، اچھا یہود جو ہے وہ تو بنی اسرائیل تھے، تو عیسائی بھی بنی اسرائیل تھے کیا؟ یہ میرا سوال ہے آپ لوگوں سے، ٹھیک ہے۔ میں نے کہا تھا کہ تھوڑا سا یہ آپ لوگوں کے ذہن میں ہمیشہ یہ والی جو چین ہے، یہ ڈویژن جو ہے نا وہ ہونی چاہیے۔ جب بھی ہم سابقہ امت مسلمہ کی بات کرتے ہیں ان دو گروہوں کی، تو مدیحہ کہہ رہی ہے کہ ہاں جی عیسائی بھی جو ہے وہ بنی اسرائیلی تھے، ٹھیک ہے، باقی سب کا بھی اتفاق ہے۔ چلیں جی، ہیرا بھی کہہ رہی ہیں، ٹھیک ہے، تو دو ووٹ تو آ گئے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ایسے ہی تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جو ہے یہ بنی اسرائیل، یہ سارے کے سارے، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نبوت ملنے سے پہلے تک یہ یہودی تھے، ٹھیک ہے۔ یہودیوں کے خیر دو بڑے گروپ تھے، لیکن بہرحال آپ ان کو ایز اے ہول یہودی کہہ سکتے ہیں، یہ یہود تھے۔ آپ کے بعد پھر آپ پر ایمان لانے اور نہ لانے پر پھر جو ہے یہ ڈویژن شروع ہوئی تھی۔ تو یہ تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام یعنی بنی اسرائیل میں
नबूवत का, रिसालत का जो आखिरी सिलसिला था, जो आखिरी कड़ी थी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की सूरत में, उन पर आकर जो है वो बनी इसराइल फिर डिवाइड हो गए थे। ठीक है। और अगर आज हम बात करते हैं यहूद और निसारा की, आज जो भी यहूदी हैं दुनिया में और निसारा हैं, क्या वो बनी इसराइली ही हैं? ये भी जो है वो आपसे एक सवाल है मेरा। ठीक है। अच्छा, तो इसमें जो है वो, हाँ जी, आपने बताना है कि आप सबका जो है वो क्या क्या इसके बारे में ख्याल है कि आज जितने भी यहूद और निसारा हैं, ठीक है, जितने भी क्रिश्चियन, आप कहते हैं ना क्रिश्चियनिटी इस वक्त दुनिया में सबसे बड़ा रिलीजन है, ठीक है, तो जितने भी यहूद और निसारा हैं, क्या वो सारे बनी इसराइल हैं? तो ये भी आपने जो है वो मुझे बताना है, ये मेरा सवाल है। ठीक है, तो आप सोचिए और इसका जवाब दें मुझे। अच्छा जी, तो हम ये बात कर रहे हैं कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बाद आकर जो है ये डिवीज़न हमारे पास बनी, और उसके बाद जो है ये यहूद और नसारा कहलाए। अब इनका जो ये नॉमेनक्लेचर है यहूद और नसारा, इसके पीछे सारी रीज़न वो हम जो है उसकी तफसीर हम पहले भी डिटेल में करके आ चुके हैं। हाँ जी, किसी का कोई ख्याल नहीं है मौजूदा यहूद और नसारा के बारे में? मदीहा तो कह रही हैं कि वो ये सोच रही हैं कि ये सारे के सारे बनी इसराइली हैं, उनका ख्याल है, लेकिन शी इज़ नॉट श्योर। और बाकी आप में से कौन श्योर है? रेहाना कह रही है कि यहूद जो हैं वो तो बनी इसराइली हैं। बिनिश भी कह रही है कि सारे यहूद और नसारा जितने भी आज हैं वो बनी इसराइली हैं। और किसी की कोई और ओपिनियन हो इसके बारे में, कोई इख्तलाफ करना चाहता हो? सोबिया भी कह रही है यस। आज लेकिन डेमोक्रेसी हार गई। ठीक है, आज आमरीत का दिन है, आज जमहूरियत का दिन नहीं है। तो आप ये देखिए ना कि जब ये ईसाइयत निकली है वहाँ से, यरूशलेम से, और यहूदी भी जब निकले हैं यरूशलेम से, जब इनका डायस्पोरा हुआ है, फिर ये पूरी दुनिया में फैले हैं, तो फिर ये दूसरे इलाकों की तरफ भी गए हैं ना, दूसरी कौमों ने भी इन मज़ाहिब को अपना लिया था। ठीक है। चले, सादिया ने भी एक राय दी है, हाँ वो तो मैंने बता दिया ना इस वजह से। ठीक है, तो अच्छा, तो ये कि अब ये तो फिर अब इस वक्त आपको जो क्रिश्चियंस नजर आते हैं वो तो आप कह रही हैं कि वो मल्टी रेशल है ना। ठीक है, मुख्तलिफ रेसेस से आए हैं। अब वो बनी इसराइल थोड़ी रहे। ठीक है, बनी ईसाई नहीं रहे हैं, वो तो निकले जब दुनिया से, यरूशलेम से जब दोनों निकली हैं कौमें, यहूदी भी और ईसाई भी। तो आपको पता है ना कि कुस्तुन दुनिया में ये जो सल्तनत रोम थी सारी, जो यूनान के जेर असर थी, ये सारी जो है वो इसने बाद में ईसाइयत को अपना स्टेट रिलीजन अडॉप्ट कर लिया था। तो उसके बाद ये सारे जो रूमी जो कि पहले मुशरिक हुआ करते थे, वो फिर खुद को ईसाई कहना शुरू हो गए थे। तो वो बनी इसराइली तो नहीं थे ना। ठीक है, इसी तरह यहूदियत जब निकली है, जैसे आप ये कहते हैं कि जो जायनिस्ट ज्यूज़ हैं, या जो सेकुलर ज्यूज़ हैं, या जो आप कह लीजिए कि ख़ास तौर पे एलीट ऑफ द वर्ल्ड में जिनको हम शुमार करते हैं, ये अशकनज़ई यहूद हैं। ये जो है ये तकरीबन आप कह लीजिए कि रशिया की, चाइना रशिया की तरफ ये जो आता है ना सिलसिला, कौन सा सिलसिला था मेरे से निकल गया। बहरहाल कोहे कराक्रम के पीछे पहाड़ों का सिलसिला है, उसके पीछे जो है ये चाइना और रशिया का जो पार्ट है, वहाँ के की जो सल्तनतें हैं, वहाँ के जो बादशाह हैं, इन्होंने जब इस्लाम कबूल, सॉरी, इन्होंने जब यहूदियत को अपना स्टेट रिलीजन बनाया है, तो ये जो यहूद है, ये जो अब आते हैं जो ज़्यादा गोरे आपको नज़र आते हैं, ठीक है, सुर्ख गोरे से जो होते हैं, ये बेसिकली अशकनज़ाई यहूद कहलाते हैं। ठीक है, तो अब ये दूसरी नस्ल हो गई ना, बनी इसराइल तो नहीं रहे। अब बनी इसराइल नहीं है बहरहाल सारे के सारे। ठीक है, चलिए, बहरहाल ये जो है वो हमारे ऐसे ही मैंने एक साइड नॉलेज के तौर पे। तो बनी इसराइल, कहीं पर अल्लाह ताला बनी इसराइल की बदईमानियाँ, और कहीं पर साबिका उम्मत मुस्लिमा, क्योंकि जब ये निकले हैं और बनी इसराइल नहीं रहे, और जिन्होंने भी आगे यहूदियत को और ईसाइयत को अपनाया है, उन्होंने भी उसी वही डिस्टॉर्टेड तालीमात फॉलो की हैं जो इन्होंने प्रोपेगेट की थी, जो इन्होंने अपना मज़हब बनाकर पेश की हैं। ठीक है, तो आज की आयत देखते हैं। आज की आयत अभी तक की हम पढ़ रहे थे यहूदियों के मुतालिक। ठीक है, कि अल्लाह ने इनसे मिसाक लिए और इन्होंने जो है वो अल्लाह के बारे में हर्जा सराई की, अल्लाह ताला पे, अल्लाह की शान में गुस्ताखी की। इसके अलावा इन्होंने जो है वो अल्लाह की किताब में तहरीफ की, अल्लाह की किताब को पसे पुष्ट डाला, उस मिसाक को तोड़ा, उसकी परवाह नहीं की, और इनके जितनी भी जराइम की लिस्ट है उस सब के नतीजे में जो है वो इन्होंने अल्लाह की लानत कमाई और अल्लाह का गज़ब कमाया। तो अब जो है वो आज चलते हैं, आज बात हो रही है जो ईसाई हैं उनका जो अकीदा है उसके बारे में। जी, कोई करना चाहता है तलावत तो हैंड रेस कर सकता है। मैं करूँ? जी सादिया, बिल्कुल आप ऐसा कर दें अगर हमारे लिए 72 till 75। 75, ठीक है।
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم. أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم. ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أنا يؤفكون. صدق الله العظيم. جزاک اللہ خیر کثیرا کثیرا بارک اللہ فی. ترجمہ دیکھ لیتے ہیں. لقد کفر الذین، یقیناً کر چکے کفر وہ لوگ جنہوں نے قالو کہا، ان اللہ بے شک اللہ، ہوا المسیح ابن مریم، وہ مسیح ابن مریم ہے. ٹھیک ہے، یعنی یہ جو ہے وہ ایک دعویٰ ان کا جو ہے وہ عقیدہ شرک. یہ اب اس کی ڈسکرپشن ہے. آج اب عیسائیوں کے بارے میں بات ہوگی، نصارہ کے بارے میں، کہ ان کے جو عقائد ہیں وہ کیسے کرپٹ ہوئے. ٹھیک. اچھا، یہ جو ہے وہ شروع میں ان کا یہ عقیدہ جو کہ مسیح ہی اللہ ہے. اب اس میں پہلے اللہ دیکھ لیجئے. ٹھیک ہے، اللہ کا جو ورڈ ہے نا، یہ ال پلس الہ، اس سے بنا ہے. ٹھیک ہے، ال جو ہے وہ ہمیشہ عربک میں پراپر ناؤن کے لیے آتا ہے. ٹھیک ہے، دا الہ معبود، دا معبود. ہم جب اللہ تعالیٰ کو کہتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ، اس کا کیا مطلب ہے؟ دا یعنی صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہی معبود ہیں. ٹھیک ہے. اور انہوں نے جو ہے وہ یہ کیا جو ہے وہ کفر گھڑا، انہوں نے کفر گھڑا کہ جو الٹیمیٹ الہ ہے، جو الٹیمیٹ معبود ہے، مسیح ابن مریم ہے. ٹھیک ہے. تو اب اس میں جو ہے وہ کیا بات آتی ہے، ان کے جو فرقے ہیں ملکیہ، یعقوبیہ اور نستوریہ، یہ تین فرقے ہیں. اور یہ جو عقیدہ ہے ان میں جب شروع میں آیا ہے، یہ اب ان میں بہت کم رہ گیا ہے. ٹھیک ہے، یہ بیسیکلی گاڈ انکارنیشن، کہ اللہ کا اوتار، یعنی خدا جو ہے وہ خود انسانی شکل میں نیچے اتر آیا. ٹھیک، یہ ہے ان کا عقیدہ کہ خدا جو ہے وہ خود ہی جو ہے وہ انسانی شکل میں نیچے اتر آیا ہے. اور حضرت عیسیٰ کی پیدائش چونکہ ایک معجزانہ طریقے سے ہوئی تھی، اور وہ چونکہ جو ہے ان کے پاس معجزات ایسے تھے کہ وہ جو ہے وہ مادر ذات اندھے کو بھی بینائی دے دیتے تھے، اور وہ کوڑی کے جسم پر ہاتھ پھیرتے تھے تو اس کو شفا ہو جاتی تھی، اور وہ پرندے کا پتلا بنا کر اس میں پھونکتے تھے تو وہ اڑنا شروع ہو جاتا تھا. اور اسی طرح جو ہے وہ مردہ کو زندہ کرنا، جو بھی اللہ تعالیٰ نے اپنی ان کو قدرت دی تھی اس کے مطابق. تو اسی طرح انہوں نے جو ہے یہ شروع میں یہ عقیدہ جو بنایا کہ یہ ہی خدا کا اوتار ہیں. ٹھیک ہے، بعد میں یہ عقیدہ جو ہے وہ عقیدہ تثلیث میں جا کر بدلا. ٹھیک. اب جو ہے نا وہ اس میں اگر ہم دیکھیں کہ ان کی جو اپنی بھی تھیولوجی ہے، یعنی اگر آپ ان کے اپنے بھی ان کو پڑھیں، ان کے جو آپ کہہ لیجئے کہ تھنکرز ہیں، مفکر ہیں، ریسرچرز ہیں، اسکالرز ہیں. ٹھیک ہے. تو اسی طرح جو ہے وہ ایک اسکالر ہیں ریورنڈ چارلس اینڈرسن اسکاٹ. ٹھیک ہے، وہ انسائکلوپیڈیا بریٹینیکا کے 14th ایڈیشن میں وہ یہ لکھتے ہیں کہ پہلی جو 3 انجیلیں ہیں اس میں جو ہے وہ مسیح کا خدا کے طور پہ کوئی ذکر نہیں ہے. ٹھیک ہے، دیر از نو مینشن آف جیزس ایز اے ڈیوائن ڈائٹی ان فرسٹ 3 انجیلس. ٹھیک. انجیل کتنی ہے تقریباً؟ کچھ ہے آپ لوگوں کو ایسے ہی انٹرسٹ کے لیے؟ ٹھیک ہے، تو جتنی بھی اناجیل ہیں اس میں سے جو پہلی 3 ہیں، پہلی ہے متی کی جسے آپ انگلش میں میتھیو کہتے ہیں، دوسری ہے مرکس کی جسے آپ مارک کہتے ہیں، اور تیسری ہے لوکا کی جسے آپ لوک کہتے ہیں. ٹھیک ہے. تو ان تینوں میں جو ہے وہی لکھتا ہے انسائکلوپیڈیا بریٹینیکا میں جو ریورنڈ چارلس ہے، اور یہ اس کا 14واں ایڈیشن ہے، جس میں وہ لکھتا ہے کہ پہلی 3 انجیلوں میں کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے جس سے ہم یہ سمجھ سکیں کہ ان انجیلوں کے لکھنے والے یسوع کو انسان کے سوا کچھ اور سمجھتے تھے.
یعنی ان کے اپنے ہاں بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی الوہیت کا جو عقیدہ ہے وہ بہت عرصے کے بعد آ کر انہوں یعنی وہ اس نے پولیوٹ کیا ہے عیسائیت کو، پہلے وہ نہیں تھا۔ اور یہ کہ یہ جو انجیل ہیں ان کے لکھنے والوں کی نگاہ میں وہ ایک انسان تھا، ایک ایسا انسان جو خاص طور پر خدا کی روح سے فیض یاب ہوا تھا، اور وہ تو ہم دیکھتے ہیں کہ سورہ نساء میں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں، سورہ آل عمران میں بھی، کہ جو حضرت مریم ہیں ان کے جو ہے وہ بطن میں اللہ کے حکم سے جو ہے وہ اللہ کا نفخہ جو ہے وہ اللہ کا جو ہے وہ پھونکا گیا، اللہ کا امر پھونکا گیا، ٹھیک ہے؟ تو وہ روح الامر یعنی وہ جو ہے وہ اللہ کا امر ہے، اللہ کے امر سے روح پھونکی گئی، اور جس سے جو ہے وہ کنسیپشن ہوئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی۔ اور اسی کو ایکچولی مس انٹرپریٹ جب کیا جاتا ہے تو وہ یہ کہتے ہیں کہ چونکہ روح جو ہے وہ اللہ کی طرف سے پھونکی گئی، اور اس کا مطلب ہے کہ وہ اس کے اندر الوہیت ہے اور وہ اللہ ہی کا کوئی حصہ ہے جو اس میں آ گیا، تو یہ اس قسم کی انٹرپریٹیشن۔ حالانکہ وہ تو جب ہم آدم علیہ السلام کی تخلیق پڑھتے ہیں قرآن میں، تو ان کا بھی یہی ہے کہ جب ان کا پتلا بنا کر رکھا گیا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا، جب میں اس میں اپنے سے روح پھونکوں گا، ٹھیک ہے، جب میں اس میں اپنے سے روح پھونکوں گا تو تم سجدے میں گر جانا، ٹھیک ہے؟ تو اللہ کی اس کی طرف سے انسانی روح کا پھونکا جانا، اس کا یہ مطلب ہے کہ جو انسانی روح ہے، جو اس کا اسپریچول وجود ہے، وہ نورانی ہے، وہ اللہ کی طرف سے آیا ہے، اور اس کا کنیکشن اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے ڈائریکٹلی، ان کمپیریزن جو اس کا مادی وجود ہے وہ مٹی سے آیا ہے، ٹھیک ہے، اور وہ جو ہے وہ زمین سے اٹھائی گئی ہے، وہ شے زمین سے لی گئی ہے، جبکہ روح جو ہے وہ اللہ کی طرف سے آئی ہے۔ تو لیکن یہ کہ یہ اس کی انٹرپریٹیشن یہ کہ یہ تو اللہ ہی کا ایک پارٹ آ گیا، نعوذ باللہ، ٹھیک ہے، تو وہ جو بھی آگے پھر انہوں نے اس کے ساتھ اور بھی مزید اس طرح کی باتیں جوڑی ہیں، ٹھیک ہے۔ حالانکہ یہ خود یہ کہتا ہے، یہ جو ان کا تھیولوجسٹ ہے، جو کرسچن تھیولوجسٹ ہے ریورنڈ چارلس، وہ یہ کہتا ہے کہ پہلی 3 انجیلوں میں کہیں پر بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے جس نے بھی یعنی وہ لکھی ہیں اناجیل، انہوں نے کسی نے بھی ان کے لیے خدا کا یا الہ کا لفظ استعمال نہیں کیا، ٹھیک ہے۔ لیکن ہاں یہ ہے کہ وہ خاص طور پر خدا کی روح سے فیض یاب ہوا، یعنی اللہ تعالیٰ کے نور سے، ٹھیک ہے، وہ اللہ کا ایک معجزہ ہے، اور خدا کے ساتھ ایک ایسا غیر منقطع تعلق رکھتا تھا جس کی وجہ سے اگر اس کو خدا کا بیٹا کہا جائے تو حق بجانب ہے۔ اور خود متی یعنی میتھیو جو ہے وہ اس کا ذکر بڑھئی کے بیٹے کی حیثیت سے کرتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہا جاتا ہے کہ آپ کا پیشہ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا پیشہ جو ہے وہ بڑھئی، وہ کارپینٹر تھے، ٹھیک ہے۔ اور یہ کہ یہ جو خدا کا بیٹا کہنا، یہ میں نے آپ کو بتا دیا، یہ قرآن میں بھی اسٹیٹمنٹ ان کی آئی ہوئی ہے نا، نحنو ابناء اللہ، تو ابن کہنے میں اور ولد کہنے میں فرق ہے۔ ابن کا مطلب یہ کہ ہم انٹائٹلڈ ہیں، ہم پریویلیجڈ ہیں، ہم بہت زیادہ پسندیدہ ہے اللہ کے ہاں، اسی لیے ہم پر جو ہے وہ بہت نعمتوں کا حصول ہے، ٹھیک ہے۔ اس حساب سے بھی آپ کو ایک حدیث بھی ہمیں ملتی ہے جس میں اللہ، جو حدیث قدسی ہے، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمام انسان جو ہیں، یہ تمام مخلوق میرا کنبہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو ایک باپ اور بیٹا، ابن اور باپ کا تعلق جو ہے یہ بیسیکلی ایک نرچرنگ، ایک مربی اور ایک کیئرنگ وے میں بھی جو ہے وہ مینشن کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن جب یہ ولد کہہ دیا جائے تو اس کا مطلب ہے سلسلہ تولید سے پیدا ہونے کے نتیجے میں پیدا ہونے والی اولاد، اور وہ جو ہے وہ پھر بالکل الہ کو یا اللہ کو ان کے ساتھ جو ہے وہ مخلوق کی کریکٹرسٹک جوڑ دی جاتی ہیں، ٹھیک ہے، جو کہ شرک کی بدترین شکل ہے۔ تو شروع میں ان کا کیا عقیدہ تھا؟ اللہ تعالیٰ ہی ہے جو کہ عیسیٰ ابن مریم بن کر زمین پر اتر آیا ہے، یہ جو ہے وہ خدا کا اوتار، اللہ کا اوتار، گاڈ انکارنیشن، یا آپ دوسرے مذاہب میں بھی دیکھتے ہیں، یہ ہندو مذاہب میں بھی جو ہے وہ یہ عقیدہ پایا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہ یہ کہتا ہے کہ خداوند کا ورڈ یا لارڈ کا ورڈ جو ہے وہ یہ یوز کیا جاتا تھا، لیکن یہ کہ وہ لارڈ کا ورڈ جو ہے وہ کہیں پر بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے استعمال نہیں ہوا، بلکہ یہ جو ہے وہ اللہ کے لیے، ان دونوں جو پہلی 2 انجیل ہیں ان کے اندر اللہ کے لیے یہ ورڈ بہت زیادہ استعمال کیا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ حتیٰ کہ ان دونوں یہ جو 2-3 اناجیل ہیں شروع کی، جو ان میں کہیں بھی یہ تک پوائنٹ آؤٹ نہیں کیا گیا کہ انسان کے کہ جو ہم انسانیت کا گناہ ہے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا سولی پر چڑھ کر اس کا کفارہ بن جانا، یہ اس کا کوئی تعلق ہے آپس میں، یعنی اس طرح کا بھی کوئی مینشن نہیں تھا۔ ہیونگ سیڈ دیٹ، جو بھی ان کی شروع کی بکس ہیں، ٹھیک ہے، شروع کی جتنی بھی ان کی انجیل ہیں، ان میں کہیں بھی عقیدے کی کوئی خرابی مینشن ہی نہیں ہے، کہیں بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا سٹیٹس ایز این الہ مینشن نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ لقد کفر، اللہ یقین کے لیے اور قد بھی یقین کے لیے ہے، ڈبل ایمفیسس آیا ہے، یعنی اس بات کے اندر کوئی شک نہیں رہ گیا کہ جو لوگ یہ عقیدہ رکھتے ہیں وہ تو ہو گئے کافر، ٹھیک ہے۔ اب وہ اپنے آپ کو عیسائی کہیں، یعنی عقیدہ الوہیت مسیح جو ہے وہ صریحاً کفر ہے۔
اب وہ خود کو جو ہے وہ عیسائی کہیں چاہے نصارہ کہیں، ٹھیک ہے، جو مرضی کہیں، حضرت عیسیٰ کے فالوور کہیں، لیکن یہ کہ بہرحال ان کا جو عقیدہ جو ہے وہ فالس، اب وہ امت مسلمہ کے ساتھ تعلق نہیں رکھتے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب بات جو ہے وہ آگے چلتی ہے کہ وقال المسیح، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس کا کیا جواب دیا، اور انہوں نے کہا یا بنی اسرائیل لعبد اللہ ربی و ربکم، اے بنی اسرائیل تمہارا رب اور میرا رب، ٹھیک ہے، عبادت کرو کس کی؟ وہ جو تمہارا رب ہے اور میرا رب ہے۔ یعنی یہاں پر اب حضرت جو ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام کی جو سٹیٹمنٹ ہے وہ بالکل کنٹریری ہے۔ ایک تو ہمیں ان کی اپنی تھیولوجیکل سٹڈی سے بھی یہ پتہ چل گیا کہ ایسا کوئی عقیدہ ان کے اپنے ہاں بھی نہیں پایا جاتا تھا، ٹھیک ہے۔ اور دوسرا یہ کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اپنی سٹیٹمنٹ جو ہے وہ انالائز کی جائے تو وہ تو کسی اور ہی اللہ کی، یعنی اپنے علاوہ کسی اللہ کی اور کی عبادت کرنے کا حکم دے رہے ہیں، کہہ رہے ہیں عبد اللہ، اللہ کی عبادت کرو۔ اگر وہ اللہ الہ ہوتے، اگر وہ اللہ ہوتے تو پھر وہ کیا کہتے؟ وہ تو اپنی عبادت کا حکم دیتے، لیکن یہاں تو وہ کہہ رہے ہیں عبد اللہ۔ اس سے کیا پتہ چلا؟ اس کا مطلب ہے کہ رد ہو گیا ان کا یہ عقیدہ، کیونکہ یہ تو ان کی اپنی سینگ ہے، ان کے اپنے الفاظ ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ کہ عبد اللہ، عبادت کرو تم اللہ کی، ربی میرا رب ہے، و ربکم جو کہ میرا رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے۔ تو یہاں پر جو ہے وہ یہ بات واضح ہو گئی ان کے اپنے الفاظ سے، اور ہمیں جو ہے یہ سورہ مریم سے اس کا ملتا بھی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے، جبکہ وہ خود پنگوڑے میں تھے، تو انہوں نے سب سے پہلی جو بات کی تھی وہ یہی تھی کہ انی عبداللہ، یہ سورہ مریم کی آیت ہے، بے شک میں اللہ کا بندہ ہوں، ٹھیک ہے۔ اور آپ نے یہ نہیں کہا کہ میں اللہ یا اللہ کا بیٹا ہوں، کیونکہ اگر اتنا ہی سب کچھ معجزانہ تھا، اتنا ہی اگر آپ واقعی اللہ ہی اتر آیا تھا زمین پر، تو پھر اگر ایک بیبی، ایک بچہ بول کر یہ بتا سکتا ہے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، تو وہ بول کر یہ بھی بتا سکتا ہے کہ میں اللہ ہوں، ٹھیک ہے۔ تو دیکھیں آپ نے ایسا کوئی کلیم نہیں کیا۔ پھر آگے جو سورہ مریم میں ساتھ ہی آیت آتی ہے کہ بے شک میں اللہ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے کتاب دی ہے اور مجھے نبی بنایا ہے۔ یعنی یہ جو کچھ بھی میرے پاس معجزات ہیں، یہ جو بھی کتاب اتری ہے، یہ تو میرے جو میرا رب اور تمہارا رب ہے اس کی طرف سے آئی ہے۔ کہیں پر بھی ہم نہیں دیکھتے کہ حضرت عیسیٰ کے بھی ہاف پہ انہوں نے کوئی بھی ایسا دعویٰ کیا ہو کہ وہ کسی بھی انسان پر، کسی الہ کی کسی بھی حیثیت میں کوئی اختیار رکھتے ہیں۔ پھر اسی طرح آگے سورہ مریم میں اور بے شک اللہ ہی میرا اور تمہارا پروردگار ہے، لہٰذا تم اسی کی عبادت کرو، یہی سیدھا راستہ ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس میں جو ہے وہ پھر ہمارے پاس ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اور بھی بہت مقامات پر جو ہے وہ، جیسے سورہ آل عمران میں بھی جو ہے وہ حضرت عیسیٰ یہی کہتے ہیں کہ میں تو اللہ کا بندہ ہوں۔ پھر سورہ نساء میں بھی جو ہے وہ یہی بات ہے کہ وہ تو اللہ کا بندہ، اور سورہ نساء میں تو پھر خیر ساتھ فرشتوں کا بھی ذکر آ جاتا ہے کہ وہ سب تو اپنا پرائیڈ لیتے ہیں اللہ کا بندہ بننے میں، تو تم کس کو الہ بنا کر بیٹھ گئے ہو؟ تو یہ جو ہے وہ ان کے ہاں اس طرح سے شروع میں جو ان کے بدعقیدگی شروع ہوئی ہے، اس میں جو ہے وہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ شروع کی تقریباً حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے رفع سماوی کے 3-4 صدیاں جو ہے وہ آپ کہہ لیجئے، کم از کم بھی جو شروع کی 2-3 صدیاں، یعنی کہ 300-350 سال تک آپ کہہ لیجئے، یہ جو عیسائیت تھی اس کے اندر شرک پینیٹریٹ نہیں کیا تھا، ٹھیک ہے، عیسائیت کے اندر شرک پینیٹریٹ نہیں کیا تھا۔ اور وہ ویسے بھی عیسائیت نہیں تھا مذہب، وہ خود کو کہتے تھے ہم نصارہ ہیں، کیونکہ وہ یہ کہتے تھے کہ بنی اسرائیل جو ہیں انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر آ کر یہ ڈیوائیڈ ہو گئے ہیں، تو ہم تو وہ ہیں جو مکمل مسلمان ہیں، ہم نصارہ ہیں، اصل میں ہم اللہ کے جو ہے وہ انصار ہیں جنہوں نے حضرت عیسیٰ کا ساتھ دیا۔ تو وہ خود کو مسلمان، خود کو انصار کہا کرتے تھے۔ بعد میں یہ جو عیسائیت بنی ہے، یہ تو وہی جو میں نے آپ کو پہلے بھی وہ جو پال کا بتایا ہوا ہے، ٹھیک ہے، کہ وہ جو ہے وہ اس طرح سے پھر جو ہے وہ اس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اپنی سٹیٹمنٹس ہیں، جیسے یہ کہ انہی انجیلوں میں جن کا میں نے آپ سے ذکر کیا ہے کہ ایک ان کی سٹیٹمنٹ یہ ہے کہ مجھے آج اور کل اور پرسوں اپنی راہ پر چلنا ہے، ضرور چلنا ہے، کیونکہ ممکن نہیں کہ نبی یروشلم سے باہر ہلاک ہو، ٹھیک ہے۔ یعنی آپ کہیں مائگریٹ کر رہے ہوں گے، آپ کہیں یروشلم سے باہر ہیں تو آپ یروشلم کی طرف جو ہے وہ مائگریشن کے بارے میں بات کر رہے ہیں۔ پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ اپنا ذکر اکثر ابن آدم کے نام سے کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اپنے آپ کو ابن اللہ نہیں کہتے، اپنے آپ کو جو ہے وہ ابن آدم کہتے ہیں۔ تو ان میں جو ہے وہ پھر آگے جو ہے وہ عقیدہ تثلیث آتا ہے، تو پھر اس کے ساتھ میں انشاءاللہ آپ کو اس کا باقی کا بھی لنک جو ہے وہ بتاتی ہوں، ٹھیک ہے۔ تو بات پہلے یہاں سے کمپلیٹ کر لیتے ہیں۔ انہو من یشرک باللہ، بے شک وہ جس نے شرک کیا اللہ کے ساتھ، فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، تو بے شک اللہ تعالیٰ نے حرام کر دی اس پر جنت۔
ومأواہ النار، اور اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے، وما للظالمین من انصار، اور ظلم کرنے والوں کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے، تو اب اس میں جو ہے وہ کیا بات آ گئی کہ جس نے شرک کیا، خواہ وہ خود کو کہے کہ میں ابراہمک ریلیجن سے بلونگ کرتا ہوں، صرف حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نام لے لینے سے، صرف خود کو حضرت موسیٰ کا فالوور کہہ دینے سے، حضرت عیسیٰ کا فالوور کہہ دینے سے، اور اب یہ ہمارے لیے بھی ایک ریئلٹی چیک ہے کہ ایون خود کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی کہہ دینے سے بھی جنت میں جانے کی گارنٹی نہیں ہے۔ شرک اتنا نازک معاملہ ہے، اور اس کے بارے میں ہمیں بالکل شرک کے بارے میں مکمل علم ہونا چاہیے کہ شرک کی کتنی اقسام ہیں، تاکہ ہم بھی کسی قسم کے شرک میں مبتلا نہ ہوں۔ کیونکہ یہ تو ٹھیک ہے ایک کھلم کھلا شرک کا اللہ کی صورت جہاں اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں، لیکن شرک اس کے علاوہ اور بھی بہت سے ہیں۔ اور اگر ٹھیک ہے ہم بت نہیں بناتے تو ہم شخصیات کے بت بنا لیتے ہیں، اگر ہم اپنے مذہب میں دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے، ہم شخصیات کے بت بنا لیتے ہیں نا، ہم بھی تو یہی کرتے ہیں کہ جو ہماری ہم نے بس جس اسکالر کو ہم نے فالو کرنا ہے نا، اس نے بس جو کہا ہے ہم نے آنکھیں بند کر کے یقین کرنا، چاہے ہمارے سامنے قرآن کھول کے حدیث کھول کے اسوا کے دلائل آنکھوں کے آگے رکھ بھی دیے جائیں تو آنکھیں میچ کے بند کر لیں گے کہ نہیں بھئی ہمیں تو بس صرف انہیں کو فالو کرنا ہے۔ تو یہ شرک نہیں تو کیا ہے؟ اللہ کے حکم کے اوپر کسی اور کا حکم لے آنا۔ تو شرک کی صرف یہی شکل نہیں ہے کہ کسی یہ کہہ دینا کہ فلاں ہستی الہ بن گئی ہے، یا فلاں بت جو ہے وہ میری حاجت روائی کرے گا، اور حاجت روائی کے سلسلے میں تو ہمارے ہاں ویسے شرک بہت زیادہ ہے۔ لہٰذا یہ یہاں سے یہ ایک بہت زیادہ الارمنگ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر یہ اپنا فیصلہ سنا دیا ہے کہ جو اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے تو اس پر پھر یقیناً فقط، آپ کو میں نے پہلے بھی بتایا قد جو ہے یہ یقیناً شورٹی کے لیے آتا ہے، ٹھیک ہے، وتھ شورٹی، اس کے اندر کوئی شک نہیں ہے اس بات کے اندر کہ اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا اس پر۔ بالکل یہ نہیں کہ مشکل سے ہوگا، آگ میں پہلے وہ جہنم کا عذاب جھیل کے آ جائے گا تو پھر چلو کوئی ہوپ ہے کہ کبھی اس کو پھر جنت میں داخل کر دیا جائے گا، نہیں، حرام کر دیا اللہ نے اس پر جنت، اور اس کا ٹھکانہ مأوا، اس کی رہائش، اس کی پرماننٹ بورڈ رہے گی دوزخ۔ حالانکہ دنیا میں وہ بظاہر مسلمان دکھتا تھا، دنیا میں تو وہ یہودی تھا، دنیا میں تو جو ہے وہ عیسائی تھا، وہ تو کہتا تھا وہ تو اللہ پر یقین رکھتا ہے، وہ تو کہتا تھا وہ تو اللہ کے احکامات کو مانتا ہے اور سنتا ہے، لیکن یہ کہ اس کا پرماننٹ بورڈ، کیونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں نا کہ ہم کلمہ پڑھ لیں گے تو چلو کبھی نہ کبھی تو جنت میں چلے جائیں گے نا، لیکن یہ ہے کہ شرک کا معاملہ اتنا نازک ہے کہ اس کی طرف سے اگر کوئی مومن اپنے ایمان میں اس کی فکر نہیں کرتا تو بس پھر یہ کہ وہ جو ہے وہ بالکل ایک بہت بڑا ریڈ فلیگ ہے، ٹھیک ہے۔ اور شرک کے بارے میں جو ہے وہ ہم دیکھتے ہیں سورہ نساء سے بھی کہ بے شک اللہ اس گناہ کو نہیں بخشے گا کہ کسی کو اس کا شریک بنایا جائے، اور اس کے سوا جس کو چاہے گا بخش دے گا، ٹھیک ہے۔ یعنی یہ کون سے گناہ ہیں جن کی انسان نے معافی نہیں مانگی تھی، توبہ نہیں کی تھی دنیا میں، تو روز قیامت اللہ تعالیٰ شرک کو تو بالکل بھی نہیں بخشیں گے الا یہ کہ دنیا میں کوئی توبہ کرایا ہو، لیکن یہ کہ اگر کوئی گناہ صغیرہ تھے یا اس کے علاوہ کوئی گناہ کبیرہ بھی تھا جس پر انسان توبہ کرنا بھول گیا ہے یا وہ غفلت میں پڑا رہا، اسی غفلت میں وہ چلا گیا اس دنیا سے، تو وہاں پر ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے اس کے اس طرح کے کچھ گناہ بغیر اس کی توبہ دنیا میں مانگے بھی وہ اس کو اللہ تعالیٰ وہاں پر مغفرت دے دیں ان گناہوں سے۔ لیکن شرک ایک ایسا گناہ ہے کہ جس کے لیے لازماً توبہ کر کے جانا پڑے گا یہاں سے، لازماً، ٹھیک ہے۔ باقی کے گناہ کوئی رہ گئے ہیں توبہ کیے بغیر تو چانسز ہیں، اللہ تعالیٰ کی مشیت ہے، اللہ کی مرضی ہے، اللہ تعالیٰ جس کے حق میں بہترین سمجھتے ہیں وہ معاف فرمائیں گے جو سا گناہ بھی وہ چاہیں گے، لیکن شرک نہیں، ٹھیک ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ اللہ سے تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ توحید، بات توحید سے شروع ہوگی روز قیامت، ٹھیک ہے۔ توحید ہے تو میزان قائم ہوگا، توحید نہیں تو میزان ہی نہیں، اب کچھ بھی نہیں ہے۔ جو ویسے مشرک ہے تو اس کو تو اس کے بعد اس کے اعمال تولنے کی اس کی ضرورت ہی نہیں ہے، تو میزان قائم ہوگا توحید پہ، اس کے بعد پھر توحید والوں میں سے بھی جو ہے وہ اخلاص آ جائے گا، ایمان آ جائے گا، ٹھیک ہے، وہ پھر فردر کرائٹیریاز آئیں گے نجات کے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے علاوہ سورہ اعراف میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور دوزخی بہشتیوں سے پکار کر کہیں گے کہ ہم پر پانی بہاؤ، یا جو رزق اللہ نے تمہیں عنایت فرمایا ہے ان میں سے، یعنی اس میں سے بھی کچھ ہمیں دے دو، تو جنتی جواب دیں گے کہ بے شک اللہ نے بہشت کا پانی اور رزق کافروں پر حرام کر دیا ہے، یعنی یہ کہ ان کی انٹری تو ہوگی نہیں، ٹھیک ہے،
یہ تو نہیں ہوگا کہ ان کی انٹری وہاں ہو جائے، لیکن یہ کہ انہیں ایون جنت سے تھوڑا سا کوئی کھانے پینے کو کوئی شے بھی انہیں بورو نہیں کی جائے گی، کچھ بھی نہیں دیا جائے گا، بالکل نہ جنت کی خوشبو پہنچے گی، نہ جنت کی ہوا اور ٹھنڈک آئے گی، نہ ہی وہاں کے رزق میں ان کا کوئی حصہ ہوگا۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو بھیجا کہ وہ لوگوں میں جا کر یہ اعلان کر دے کہ جنت میں صرف مسلمان انسان ہی داخل ہو سکے گا، ٹھیک ہے؟ اور ایک روایت میں کیا ہے؟ مومنہ، یعنی مومن، کہ مسلمان، ایمان والا مسلمان جو ہے وہ داخل ہو سکے گا، ٹھیک ہے؟ اور جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ سورہ بنی اسرائیل بھی اور صورتوں میں بھی جو ہے وہ ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ جو صالح اعمال ہیں، جو اچھے اعمال ہیں، جو گڈ ڈیڈز ہیں، وہ صرف اور صرف تب ایکسیپٹیبل ہوں گے جب وہ کیے جائیں وَهُوَ مُؤْمِنٌ، اس حالت میں کہ وہ مومن تھا، یعنی اس نے نیک عمل کیے، نیک عمل کی طرف کوششیں کی، وَهُوَ مُؤْمِنٌ، اس حالت میں کہ وہ ایمان والا تھا، تو وہی ایکسیپٹیبل ہوں گے، ٹھیک ہے؟ تو وہ تو ہم نے پڑھ لیا بار بار کہ جو اچھے ڈیڈز ہیں وہ کیسے ایکسیپٹیبل ہیں؟ ایمان میں، ایمان اور عمل صالح، ٹھیک ہے؟ تو یہ جو ہے وہ ہمارے پاس اس میں ان کا جو عقیدہ ہے کہ جو ان کا شروع میں جس طرح ان کے اس میں عقیدہ آیا، اور یہ ان کا ایک جو سیکٹ ہے، یہ آج بھی ان کا مائنورٹی میں ہے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ ٹرینیٹی جو ہے وہ ان کا بیسیکلی پھر مین بن گیا تھا۔ تو شروع میں ان کا کیا عقیدہ تھا کہ گاڈ انکارنیشن کا، اللہ کا اوتار، اور کہ مسیح ہی اللہ ہے، ٹھیک ہے؟ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ اور یہ کہ یہ جو ہے وہ اب ایکچولی مائنورٹی میں ہے، اب جو میجورٹی ہے وہ ٹرینیٹی کو فالو کرتی ہے، تو وہ کیا کہتے ہیں؟ لقد کفر الذین، یقیناً، بے شک، یقیناً، یقینی بات ہے کہ کافر ہو گئے وہ لوگ، الذین قالوا، کہا جنہوں نے، کیا کہا؟ ان اللہ، بے شک اللہ، ثالث ثلاثہ، تین میں سے تیسرا ہے، ٹھیک ہے جی؟ تو یہ آ گیا عقیدہ تثلیث۔ پہلے کہاں سے بات شروع ہوئی؟ حضرت عیسیٰ کو ہی انہوں نے الہ بنا دیا کہ یہ تو خود ہی اللہ تعالیٰ نیچے آ گیا انسانی شکل میں، اب جو ہے وہ یہ عقیدہ تثلیث آیا۔ عقیدہ تثلیث جو ہے وہ اس کو تھوڑا سا ہم سمجھ لیتے ہیں کہ یہ کیوں ایسے آیا، ٹھیک ہے؟ کیونکہ دیکھیں، اگر تو بات یہاں تک رہتی کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ کو کہا ہے کہ یہ اللہ کا اوتار ہے، تو بات ہمیں بھی سمجھ آتی کہ ٹھیک ہے، واقعی وہ بھئی انہوں نے ان کی محبت میں غلوف کیا، عقیدت میں غلوف کیا، ان کی معجزانہ پیدائش اور ان کے معجزات کو دیکھتے ہوئے ان کو الہ ہی بنا ڈالا، چلیں یہ بات تو پھر سمجھ آتی ہے۔ عقیدہ تثلیث تو ایسا بےہودہ عقیدہ ہے کہ اس کی ان کو خود سمجھ نہیں آتی، وہ خود مشکل میں پڑے رہتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ سب سے زیادہ جو کرسچنز ہیں ان کے ریورٹ ہونے کی کیا وجہ ہوتی ہے؟ سب سے زیادہ کہ انہیں عقیدہ تثلیث ہی نہیں سمجھ آتا، انہیں ٹرینیٹی پہ وہ سمجھ نہیں آتی، وہ اتنا کنفیوزنگ کر کے پیش کیا جاتا ہے، جب وہ سوال اٹھاتے ہیں چرچ جا کر تو انہیں آگے سے شش کر دیا جاتا ہے کہ آپ اس کے اوپر سوال نہیں پوچھ سکتے، آپ کافر ہو جائیں گے۔ جیسے ہمارے بھی یہاں پر جو ہوتے ہیں نا اس طرح کے دینی رہنما جن کا اپنا نالج نہیں ہوتا، اور وہ دین پر سوال اٹھانے والوں کو جو ہے وہ پھر کہیں گے ہاں آپ نے یہ کیوں کہہ دیا، آپ نے ایسا کیوں کہہ دیا، آپ تو کافر ہوئے، دوبارہ کلمہ پڑھیے، نہ کرائیے، ٹھیک ہے؟ تو یہ رویہ تو جو ہے وہ عقیدہ تثلیث جو ہے وہ ان کے اندر کیسے آیا ہے؟ وہ اصل میں یہ ہوا، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ جب 200-250 سال بعد، بلکہ تقریباً یہ 250-300 سال، یعنی دوسری تیسری صدی جا رہی تھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جانے کے بعد، کیونکہ یہ جو کیلنڈر ہم فالو کرتے ہیں، جس کا اس وقت سال 2026 ہے، یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جو ہے وہ کب سے ہوا ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے ہوا ہے کہ آپ کے اٹھائے جانے سے ہوا ہے آسمان پہ؟ ٹھیک ہے، چلیے اب آپ لوگ مجھے چیٹ میں اس کا جواب ٹائپ کریں گے۔ اچھا، تو تب تک جو ہے تقریباً 250-300 سال تک جو ہے وہ اس میں شرک نہیں آیا تھا۔ پھر پہلے کا عقیدہ یہ بنا کہ الہ کا، گاڈ کے اوتار کا، جب جو ہے وہ سلطنت روما، ٹھیک ہے، جو یہ کانسٹینٹینوپل، یہ جو، اور ساتھ ہی اس کے جو بیزنٹین تھی، ٹھیک ہے، بیزنٹین اور برتھ سے رہا، ہاں جی ٹھیک ہے، بالکل صحیح ہے، ٹھیک ہے، پیدائش مسیح سے جو ہے یہ کیلنڈر فالو ہوتا ہے۔ تو یہ جو ہے وہ پہلے سے ہی تھا، مدیحہ کہہ رہی ہیں حضرت عیسیٰ کی بھی پہلے سے ہی تھا، مدیحہ یہ کہہ رہی ہیں آپ؟ اچھا، نہیں، میں یہ کہہ رہی ہوں کہ ان کی پیدائش کے ساتھ تھا، پیدائش کے بعد۔ اچھا اچھا اچھا، یعنی رفع سماوی سے پہلے، جب وہ پیدا ہوئے تب سے ہے نا، یہ کہہ رہی ہیں آپ، ٹھیک ہے۔ تو اس میں یہ ہوا تھا کہ جو رومن سلطنت تھی نا، اس پر اگر ہم دیکھیں تو اس کا جو مذہب تھا، یا اس کی جو تھیولوجی تھی، جو ان کی آئیڈیالوجی تھی نا، وہ تھی یونانی، ٹھیک ہے، یونانی آئیڈیالوجی۔ یونانی آئیڈیالوجی میں فلسفے کو بڑی اہمیت ہوا کرتی تھی، ٹھیک ہے۔ وہ مختلف قسم کے سوال، اور پھر ان کے اوپر آپ کہہ لیجئے کہ منطق اور عقل اور ان کی روشنی میں بحث،
تو یہ بڑا پایا جاتا تھا. یہ ارسطو بھی تو یونانی فلوسافر تھا نا. ٹھیک ہے. اچھا اب اس میں یہ کہ آپ پہلے یہ بتائیں آپ لوگوں کو کہ کیا آئیڈیا ہے کہ یونان جو ہے یہ ریلیجن یہ کیا تھا. ٹھیک ہے, یہ آپ مجھے بتائیے گا چیٹ میں. ٹھیک ہے. اب جو یہ یونانی جو فلسفہ یعنی ان کا کیا ہے, بادل ہیں تو یہ بادل کیوں ہیں, یہ ایسے کیوں ہیں, یہ وہاں سے آئے ہیں, فلاں چیز کیوں ہے, اس طرح کی بحثیں ان کے اندر بہت ہوتی تھی. ٹھیک ہے. تو جو یونانی بیسیکلی فلسفہ ہے اس کے مطابق کائنات میں جو ہے نا وہ ہر شے جو ہے وہ ایک وجود رکھتی ہے. ٹھیک. اس کا وجود ہے, یعنی ایک اس کی ہو گئی باڈی. ٹھیک ہے. دوسرا جو ہے وہ اس کی ایسنس ہے, اور تیسرا جو ہے وہ اس کا علم ہے. اس طرح ان کا نا کچھ فلسفہ ہوتا تھا. اب ہوا کیا کہ جب یہ عیسائی یہ جو اس میں عقیدہ جو شرک آیا ہے وہ بیسیکلی ایک پال نامی شخص تھا. جو پال اس نے اپنے سے جو ہے وہ تقریباً آپ کے رفع سماوی کے 250-300 سال کے بعد جو ہے اس نے یہ کیسے اس نے کریٹ کیا. اس نے کہا کہ میں تو جا رہا تھا کہیں راستے میں تھا, اور اوپر سے آسمان سے جو وہ مجھے آواز آئی کہ اے پال تم میرا مشن کیوں بھول گئے ہو, اور تمہیں پتہ تو ہے کہ میں خدا کا اوتار ہوں. ہاں بالکل ہے نا, ملٹیپل گاڈز میں بالکل. ان کے یہ جو دیوی اور دیوتاؤں کا کانسیپٹ ہے نا یہ بیسیکلی یونانی فلسفے کا, اور یونانی جو ان کا آپ کہہ لیے دین تھا, ان کا مذہب تھا. ٹھیک ہے. یہ مشرک تھے, ان کے مختلف گاڈ ہوا کرتے تھے, اور یہ بہت زیادہ فلسفے کی بحث جو ہے وہ کیا کرتے تھے اس طرح کی باتوں پہ, جیسے آپ کہہ لیجئے کہ جو ہمیں بیسیکلی انٹلیکٹ ریلیٹڈ لگتی ہے نا اس کے اوپر بحث و مباحثہ کرنا. اور فلسفے میں پھر یہ کہ اگر فلسفے سے کوئی ایسا پوائنٹ آ جاتا تھا جو ان کے گاڈس کے خلاف چلا جاتا تھا, یعنی جہاں پر ان کا اپنا ہی فلسفہ ان کی اپنی ہی تھیولوجی سے ٹکراتا تھا, وہاں وہ اس فلاسفر کو قتل کر دیتے. جیسے آپ کو پتہ ہے کہ ارسطو کو زہر کا پیالہ پینا پڑا. ٹھیک ہے. تو بہرحال ان لوگوں نے لیکن فلکیات میں اور سائنس کے علوم میں بھی کام کیا ہے. ٹھیک ہے. مسلمانوں نے جب اپنے ریسرچ کی بنیاد رکھی ہے تو آپ کو پتہ ہے کہ یونانی فلسفے کا بہت نالج جو ہے وہ پھر مسلمانوں نے ٹرانسلیٹ کر کے, اور اس کی بنا پر ان کی جو آلریڈی تحقیقات تھیں جہاں تک وہ پہنچی ہوئی تھی اس کی بنا پر انہوں نے مزید جو ہے وہ پھر آگے اپنی وہ تحقیق کو لے کر چلے ہیں. لیکن یہ کہ ان کی آئیڈیالوجیز میں جو ہے وہ بہت سی چیزیں غلط بھی تھیں. جیسے ان کا یہ تھا کہ زمین اسٹیشنری ہے, سورج اس کے گرد گھومتا ہے, اور اس طرح کے جو تھے وہ سارے پھر بعد میں ہمارے جو قرون اولیٰ کے مسلم سائنٹسٹ ہیں انہوں نے یہ ساری آئیڈیالوجیز جو ہیں یہ سارے کانسیپٹس انہوں نے ٹھیک کر کے دوبارہ جو ہے وہ سائنس کا حصہ بنائے. ٹھیک ہے. تو اس طرح ان کے کیا ہوتا تھا کہ یہ خود بھی ایسے بندے کو قتل کروا, مثال کے طور پر کسی نے کہہ دیا کہ نہیں جی سورج بھی گردش میں ہے. ٹھیک ہے. یا زمین گردش میں ہے, سورج اس کا سینٹر ہے, تو یہ تو جی ہمارے جو زمین کا دیوتا ہے اس کی شان میں گستاخی ہو گئی, اس کو قتل کر دو. تو اس طرح ان کے اندر بھی بہت اس طرح کی پریکٹسز تھی. تو کیا ہوا کہ یہ جو پال ہے اس نے جب یہ کلیم کیا کہ مجھے تو خدا کی آواز آ جائی ہے, اور انہوں نے کہا کہ اے پال تم کہاں جا رہے ہو, تم میرا مشن بھول گئے ہو, اور تم لوگ یہ بھول ہی گئے کہ تم لوگوں نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ تم لوگ میری تعلیم آگے لے کے چلو گے. تو میں جو ہوں یعنی میں پال جو ہوں میں تم لوگوں کو یہ بتاتا ہوں کہ خدا نے خود جو ہے وہ مجھے اس کام کے لیے چنا ہے, اور انہوں نے مجھے بتایا ہے کہ وہ خدا ہیں. یعنی اس وقت جو ہے وہ حضرت عیسیٰ کا اوتار والا جو کانسیپٹ تھا, جو شرک تھا, انہیں بالکل الوہیت جو دی وہ اس پال نے انٹروڈیوس کی تھی. ٹھیک ہے. اس کا نام جو ہے وہ سینٹ پال تھا. وہ اب آپ ان کے چرچز بھی دیکھتے ہیں نا, ان کا جو ہے وہ سینٹ پال سب سے بڑا چرچ جو ہے وہ ان کا اسی نام سے ہوتا ہے. تو یہ جو ایک پوری الوہیت کے اختیارات کے ساتھ حضرت عیسیٰ کو ابن اللہ بنانا تھا نا, یہ اس سینٹ پال کا کام تھا. اس نے پھر جو ہے وہ آہستہ آہستہ کر کے چرچ بنایا, اور پھر اس طرح سے اس نے جو ہے وہ اپنی اس آئیڈیالوجی کے تحت اس نے تبلیغ شروع کر دی, اور اس کی تبلیغ کے نتیجے میں جو ہے وہ بہت تیزی سے, اور اس نے پھر اس ریلیجن کا نام عیسائیت رکھا. ٹھیک ہے. اس سے پہلے عیسائیت نہیں تھا, وہ نصارہ کہتے تھے خود کو, نصرانیت کہتے ہوں گے, آئی ڈونٹ نو, لیکن یہ کہ وہ نصارہ کہتے تھے. یہاں سے سینٹ پال کے اس جو ہے وہ شرک کے انکارپوریٹ کرنے سے جو ہے وہ کیا ہوا کہ یہ عیسائیت بنا. اور اس نے پھر کیا کیا, اپنے تئیں اس سینٹ پال نے یہ حضرت عیسیٰ کا نام لے کر ایک یہ نیا مذہب گھڑ کر اور لوگوں کو تبلیغ کرنی شروع کر دی. شروع میں تو اس نے حضرت عیسیٰ کو کچھ اختیارات ان کے بڑھائے اور ان کو ابن اللہ کہا, لیکن بالکل الوہیت نہیں کہی. ٹھیک ہے. ڈیوینٹی نہیں اٹیچ کی, لیکن یہ کہا کہ بھئی بہت ہی مقرب ہیں اللہ کے, اور ان کے بڑے ہی کوئی غیر معمولی اختیارات ہیں. پھر لیکن یہ کہ بہرحال آہستہ آہستہ جو وہ جسے کہتے ہیں نا کہ
ایک ولد والا کانسیپٹ کہ اللہ کا یہ ایک یہ تولید کے سلسلے میں پیدا ہونے والا بیٹا، یہ کانسیپٹ پھر اسے جو ہے وہ پروپیگیٹ کرنا شروع کر دیا، اور پھر یہ کہ یہ تو خود ہی اللہ ہے، اس طرح کے بھی کانسیپٹ جو وہ کر کے وہ سارا جو بھی تھا اس نے بہرحال شرک اس کے اندر انکارپوریٹ کیا، اس نے اپنا جو بھی تعلیمات بنائی، اب جو اخلاقی تعلیمات تھیں وہ مسیح کی لے لیں، ٹھیک ہے، جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ہے نا، وہ یہ جسے اب آپ کرسچنس جو آج بھی ٹرولی پریکٹسنگ ہے وہ کیا کہتے ہیں کہ لو یور نیبر اور لو دا ہیومینٹی، بس ہر کسی کے لیے لو، ایون ظالم کے لیے بھی لو ہے، ٹھیک ہے، آپ اس کو اتنا لو کرو کہ وہ ظلم سے باز آ جائے، ان کا لو کا کوئی بہت ہی عجیب قسم کا کانسیپٹ ہے، ٹھیک ہے۔ اخلاقی تعلیمات جو ہے وہ مسیح والی لے لی، ٹھیک ہے، تھیولوجیکل آئیڈیالوجی جو ہے وہ اس نے اس کے اندر شرک ڈالا، اس کے لیے کہانی اس نے یہ گھڑی، اور خود وہ ایک آپ سمجھ لیجئے کہ ایک عیسائیت کے مذہب کا جو ہے وہ بانی بن کے بیٹھا، اور پھر جو ہے وہ کافی لوگ جو ہے وہ جوگ در جوڑ داخل ہوئے، کیونکہ ظاہریت سے جو ہے وہ بڑا اچھا، بڑی حلیمی، بڑا بڑا اچھا اخلاق اور بہت زبردست اپیئر ہوتی تھی چیزیں، تو لوگ بڑے جو ہے وہ جوگ در جوگ وہ متاثر ہوئے اور وہ اس میں انٹر ہوئے، اور جب جو ہے وہ سلطنت روم نے فتح کیا ان سارے علاقوں کو، یہ سارا جو آپ کہہ لیجئے کہ یہ سرزمین شام ہے یہ، اور اس کے ساتھ ہی جتنا پھر یورپ کا علاقہ ہے، ٹرکی بھی اسی میں آ جاتا ہے، ٹھیک ہے، یہ سارا علاقہ جب سلطنت روم کا حصہ ہوا اور بیزنٹائن سلطنت کا بھی، تو یہ اس وقت ان کا اپنا مذہب جو ہے وہ، ان کا مذہب تو نہیں لیکن یہ مطلب ان کے گاڈس تھے اور ان کا یونانی فلسفہ ہوتا تھا۔ تو اب جب اس نے یہ دیکھا، جو سلطنت کا بادشاہ تھا، اس نے دیکھا کہ ان کا یہ جو عیسائیت کا مذہب ہے یہ بہت بڑی جو ان کی ہے نا وہ فالوئنگ ہے، اگر میں ان کے ساتھ کوئی کوائلیشن کر لوں، ہم کولیبوریٹ کر لیں، تو اس سے ہوگا یہ کہ میرا ہول بڑا مضبوط ہو جائے گا۔ اب یہ وہ پھر ہوا کہ جس کے اندر جو ہے وہ یونانی فلسفہ، اس نے عیسائیت کی تعلیمات، یعنی عیسائی تعلیمات اور یونانی فلسفہ، اور عیسائی تعلیمات میں بھی شرک آ چکا تھا، اور لیکن یہ کہ وہ اس وقت تک ٹرینٹی والا شرک نہیں تھا، حضرت عیسیٰ کی الوہیت والا شرک تھا، لیکن یہ کہ اب جو ہے وہ انہوں نے کہا کہ اب یہ کچھ ایک اس قسم کا املگمیٹڈ ریلیجن بنایا جائے، ٹھیک ہے، جس سے ہم یوں کریں کہ اسٹیٹ ریلیجن کا نام کرسچینٹی رکھ دیں، لیکن اس کا عقیدہ، اس کے افکار جو ہیں اس پر یونانی فلسفے کی چھاپ ہو، جیسے کہ یونانی فلسفے میں جو تین ہیں، ٹھیک ہے، جسم ہے اور وہ علم ہے، جسد ہے اور علم ہے اور عقل ہے یا پتہ نہیں کیا ہے، روح ہے، وہ اتنی کنفیوزنگ چیزیں ہیں، اسی طرح جو ہے وہ یہاں پر بھی آپ تین لے آئیے۔ اب آپ یہ کہیے کہ الہ تو ہے، اللہ تو ہے، لیکن تین کمپوننٹ ہیں اس کے، ٹھیک، اب اس کے اوپر ایک علیحدہ بحث ہے، کیا یہ ایک الہ کے تین کمپوننٹ ہیں، یہ یعنی کیا یہ ایک جسم کے تین کمپوننٹ ہیں، یا یہ کہ یہ خود اپنی جگہ تینوں مجسم وجود ہیں، کیا ان کے جسم علیحدہ علیحدہ ہیں، یا وہ سارا کا سارا یونانی فلسفہ اور وہ جو اس کی بھگار تھی وہ انہوں نے وہ لگائی عیسائیت کو کہ وہ ملغوبہ ایسا بنا کہ اس کے بعد وہ نہ ان کے اپنی سمجھ میں آتا ہے کہ کیسے ایکسپلین کرنا ہے، اور نہ ہی وہ جو بیچارہ نیا کرسچن پیدا ہوتا ہے بچہ وہ سوال اٹھاتا ہے تو اس کو کچھ سمجھ آتی ہے، اینڈ دس از دی سول ریزن جس کی وجہ سے جو ہے وہ بہت سے جو کرسچنز بچے جو ہوتے ہیں جب وہ ٹین ایج میں پہنچتے ہیں، جب وہ خود تھوڑا سا اپنی عقل استعمال کرتے ہیں، لاجک یوز کرتے ہیں، تو ان کو بالکل سمجھ نہیں آتی اور وہ ریورٹ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، یا تو وہ ایتھیسٹ ہو جاتے ہیں یا پھر بہت سے ان میں سے اسلام کی طرف آ جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ اصل میں اس طرح سے جو ہے وہ ٹرینیٹی کا جو ہے یہ ان کا عقیدہ جو ہے وہ وجود میں آیا، ٹھیک ہے۔ اس کو آپ بالکل ایسے سمجھ سکتے ہیں جیسے کہ بر صغیر میں جو بادشاہ اکبر تھا، جب وہ آیا تو اس نے کہا کہ بھئی جب ہر دین کا خدا تو ایک ہی ہے، تو پھر کیوں نہ جو ہے وہ ہم سارے ادیان کو ملا کر ایک دین بنا لیں۔ بھئی دیکھو جو مندر جاتا ہے وہ بھی تو اسی بھگوان کو پوج رہا ہے نا، جو مسجد، جس کے آگے ایک مسلمان مسجد میں سجدہ کرتا ہے، یا جس کے آگے ایک عیسائی جو ہے وہ چرچ میں جا کے دعا کرتا ہے، تو پھر آخر یہ اختلاف کیسا؟ تو ایسا کرتے ہیں، ٹھیک ہے، گاڈ اپنا اپنا رہنے دیتے ہیں، ٹھیک ہے، جو بھی جس گاڈ کو مانتا ہے، لیکن یوں کرتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ ایک ایسا املگمیٹڈ دین بنا لیتے ہیں جس میں ہم سب ایک ہیں، سب بھائی بھائی ہیں، اسے دین اکبری کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اسی دین اکبری کے زوم میں وہ کبھی جا کر مندروں پہ بھی ماتھے ٹیک رہا ہوتا تھا، ٹھیک ہے، تو وہ کبھی دوسرے بھی مذاہب کی رسومات میں شرکت کر رہا ہوتا تھا، یہ بتانے کے لیے کہ ہم تو بیسیکلی ایک ہی خدا کی کر رہے ہیں۔ آپ یہ دیکھیے، یہ اتنا گمراہ کن کانسیپٹ ہے، اتنا گمراہ کن کانسیپٹ ہے جو، اور آپ دیکھیے کہ سورہ مائدہ کے حوالے سے اس کی اہمیت دیکھیے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الجوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن میں نے تمہارا دین مکمل کیا۔ کیا اس لیے یہ دین ہمیں دیا گیا ہے کہ ہم اپنی ڈسٹنگوش شناخت ختم کر کے املگمیٹ ہو جائیں دوسرے ادیان کے اندر، اور پھر ہم کہتے رہے ہم تو بہت لبرل اور انلائٹنڈ اور سویلائزڈ مسلمز ہیں، ہم تو بڑے ماڈرن مسلم ہیں؟
یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے آپ دیکھیے کہ کوئی نہ کوئی ازم آ جاتا ہے، فیمنزم آ گیا، ٹھیک ہے، اب مصیبت پڑ گئی لبرل مسلمز کو کہ کیسے اس کو ہم اسلام کی چھاپ اس پر دے دیں اور اس کو اسلام کا حصہ بنا دیں، ٹھیک ہے، اب اس کے اندر انہوں نے دو چار حقوق وہ ڈالے جو عورتوں کو اسلام نے دیے ہیں، ٹھیک ہے، 8-10 وہ ڈالے جو کہ طاغوت کہہ رہا ہے، اور ملا کر اس کا نام رکھ دیا اسلامک فیمنزم۔ اب یہ بتایا جائے کہ اس کا مطلب ہے کہ آپ یہ سجیسٹ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کو کہ اللہ تعالیٰ آپ نے اسلام میں عورتوں کو جو حقوق دیے تھے نا وہ مکمل نہیں تھے، لہٰذا ہم آج آپ کو اسلامک فیمنزم کی شکل میں یہ سجیسٹ کر رہے ہیں کہ یہ 8-10 حقوق اور بھی تھے جو مسنگ ہو گئے ہیں آپ سے اللہ تعالیٰ، ٹھیک ہے، اعوذ باللہ من ذالک۔ تو یہ ہے اسی طرح اسلامک ایکسٹریمزم اور اسلامک ماڈرنزم اور اسلامک جو ہے وہ کیا جسے آپ کہہ لیجیے کہ اعتدال والا اسلام، یعنی گویا کہ اسلام کی ڈویژن کس نے کی؟ اللہ نے تو دین اسلام کی تکمیل کر دی 1400 سال پہلے، اب اس کے اندر یہ کون ہے جس نے نکالا ہے کہ کوئی اسلام جو ہے وہ متشدد بھی ہوتا ہے اور کوئی اسلام جو ہے وہ میانہ رو بھی ہوتا ہے؟ ہمارا تو دین ہی سوا اس سے بھی تھا شروع سے، ہے ہی، ہم تو ہیں ہی امت وسطیٰ، ہم تو لیڈی میانہ رو دین لے کر جو ہے وہ فالو کرنا، ہمارا تو مقصد ہی یہ تھا کہ ہم میانہ رو دین جو اللہ نے جس کو کمپلیٹ کر دیا اللہ تعالیٰ نے اس کو فالو کرتے۔ تو یہی اصل میں عیسائیت کے ساتھ ہوا ہے، ٹھیک ہے، اور مزے کی بات یہ ہے کہ ان کی جو ٹرینٹی کے اندر یہ جو مواد تھا نا کہ یہ ٹرینٹی میں تم ایسا کرو کہ ایک الہ جو ہے وہ اللہ کو بنا لو، ایک جو ہے وہ مسیح، اچھا ان کی ٹرینٹی میں بھی کنفیوژن ہے، ایک ٹرینٹی میں اللہ تعالیٰ، مسیح اور حضرت مریم ہے، اور دوسری ٹرینٹی میں اللہ تعالیٰ، مسیح اور روح القدس یعنی جبرائیل ہیں یا جسے یہ ہولی اسپرٹ کہتے ہیں، یہ تین ہیں ان کے، یہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ان کی جو ہے وہ آپ کنفیوژن دیکھیں کہ ان کو خود بھی نہیں سمجھ آ رہی کہ ٹرینٹی میں ہم نے ڈالنا کس کو، ٹھیک۔ تو اللہ تعالیٰ اور مسیح اور مریم والے جو ٹرینٹی کی چین ہے یہ زیادہ مشہور ہے، کیونکہ وہ یہی کہتے ہیں نا فادر مدر اینڈ سن، ٹھیک ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ تو اس کا جو آپ کو پتہ ہے اس کا جو کانسیپٹ ہے یہ اصل میں یہ بھی یہودیوں نے جو ہے وہ ان کو اس طرف یعنی یہ جو لٹریچر ہے نا کہ ٹرینیٹی میں ہم اپنی تثلیث ایسے بنا لیں، اس کے یہ کمپوننٹ ہونے چاہیے، اب اس کی وضاحت کیا ہے، پھر اس کے اوپر بحثیں چلتی رہی ہیں بڑے سالوں، ان کے 500-600 سال تک جو ہے وہ بعد میں ان کے چرچز کی جو ہے وہ آپ کہہ لیجیے کہ کانفرنسز ہوا کرتی تھیں، ہر بادشاہ جب آتا تھا وہ کانفرنس کرتا تھا، تو پھر وہ کرا کے انہوں نے پھر کیتھولک کرسچینٹی نام رکھ کے اور پھر اسی کو جو ہے وہ ڈومیننٹ کرسچینٹی بنایا تھا، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو ان کو بیسیکلی آپ کہیے کہ یہ جو ٹرمینالوجیز ہیں نا کہ عقیدہ تثلیث، تین میں سے تیسرا، اور یہ کہ یہ کیا کون سا جسم ہے، کون سی ہولی اسپرٹ، یہ ساری جو ان کو ٹرمینالوجیز ہیں یہ یہودیوں نے ان کے اندر انفلٹریٹ کی تھی۔ یعنی اب کیا ہوا، فلسفہ اور فکر اور آئیڈیالوجی کہاں سے آ رہی ہے؟ یونان کی طرف سے، ٹھیک ہے، اور ٹرمینالوجی کس نے دی ہے؟ یہودیوں نے۔ یہ مل ملا کر وہ عیسائیت ہے جسے اگر فالو کرنے والا یہ کہتا ہے کہ نحنو انصار اللہ، کہ میں نصرانی ہوں، تو وہ جھوٹ بولتا ہے، کیونکہ اس کی نصرانیت تو اسے چھین لی گئی ہے، اس کے پاس تو صحیح نصرانیت کا کوئی ورژن ہی نہیں ہے آج دنیا میں، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو ہے وہ اس میں تقریباً آپ کہہ لیجئے جو ساری اس کی ہسٹری تھی اس طرح سے وہ آپ کے سامنے تھوڑی سی اس میں کور ہو گئی ہے، ٹھیک ہے۔ تو لیکن یہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جیسے پیچھے جب حضرت عیسیٰ کے بارے میں انہوں نے الہ کا دعویٰ کیا، ساتھ ہی حضرت عیسیٰ کی اسٹیٹمنٹ آ گئی کہ وہ تو خود کہہ رہے ہیں میں تو اللہ کا بندہ ہوں، تو وہ کون سا الہ ہے پھر جس کے وہ بندے ہیں؟ اگر وہ خود الہ ہیں تو پھر وہ کون سا الہ ہے جس کے وہ بندے ہیں بھائی، ٹھیک ہے، یہ جواب آ گیا۔ اور جب انہوں نے کہا کہ اللہ تیسرے میں سے تیسرا ہے، تین میں سے تیسرا ہے، تو ساتھ اللہ تعالیٰ کا رد آ گیا، وما من الہ الا الہ واحد، اور نہیں ہے کوئی معبود، ٹھیک ہے، بالکل نگیشن، اللہ سوائے الہ واحد، واحد معبود کے، کوئی تین معبود نہیں ہے، ایک ہی معبود ہے، وہ تم ڈیسائیڈ کر لو کس کو بنانا ہے، ٹھیک ہے، اللہ کو بنانا ہے، اصل اللہ کو بنانا ہے، عیسیٰ کو الہ بنانا ہے، مریم کو الہ بنانا ہے، روح القدس کو الہ بنانا ہے، وہ ڈیسائیڈ کر لو، یہ ٹرینٹی سے تو ایٹ لیسٹ باہر نکلو، کسی ایک الہ کے تو بنو، ٹھیک ہے۔ تو کوئی الہ نہیں سوائے الہ واحد کے، اور اس کا کیا ثبوت ہے کہ ایک ہی الہ ہے؟ میں اگر آپ سے پوچھتی ہوں اس کی کیا دلیل ہے کہ ایک ہی الہ ہے، تین کیوں نہیں ہے؟ ہم کیوں ایک ہی اللہ پر بلیو کرتے ہیں؟ چلے ہمیں بتایا تو گیا ہے، ٹھیک ہے، الحمدللہ ہمارا پیدائشی عقیدہ ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں اسی پر ہی ہمیشہ ثابت رکھیں، قائم رکھیں، ٹھیک، لیکن یہ کہ کیوں، کیا دلیل کیا ہے؟
ایک سے زیادہ الہ نہیں ہے. میں کہتی ہوں کہ آپ نے کسی کو بتانا ہے، آپ کی بات نہیں ہو رہی، آپ کے میرے تو چلو عقیدے میں الحمدللہ یہ بات ہے آلریڈی، لیکن ہماری آبزرویشن جو ہے ہماری سراؤنڈنگ کی، اس سے ہم کیسے جو ہے وہ یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ الہ تو ایک ہی ہے. آپ یہ سوچیں، میں تب تک آپ کو سورہ مائدہ سے بھی ریفرنس دیتی ہوں کہ اور یاد کرو جب اللہ فرمائے گا کہ اے عیسیٰ ابن مریم، کیا تم نے لوگوں سے کہا تھا کہ اللہ کے سوا مجھے اور میری والدہ کو معبود بنا لو؟ تو وہ کہیں گے کہ تو پاک ہے. ٹھیک ہے، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو بری ذمہ ہو جائیں گے. وہ کہیں گے کہ میں نے تو اللہ ایسا کوئی دعویٰ کیا ہی نہیں. سبحانہ کا، پرفیکشن از فار یور سیلف. پرفیکشن تو صرف تیرے لیے تھی اے الہ، میں نے تو کبھی اس کا کوئی دعویٰ نہیں کیا. میں نے تو کیا کہا کہ میں عبداللہ ہوں. میں نے تو پنگوڑے میں بھی یہی بات کی، جب نبوت ملی تو بھی یہی پروپیگیٹ کیا کانسیپٹ. اب انہوں نے کہاں سے مجھے الہ بنایا ہے؟ وہ یہ اب ان کا اور تیرا معاملہ ہے، یہ تیرے بندے، ان کا اور تیرا معاملہ ہے. ٹھیک ہے، تو یہ سورہ المائدہ میں آگے بھی جو ہے وہ ہمارے پاس یہ آیت آئے گی. ٹھیک ہے، تو یہی جو آیت ہم بات کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، کالا سبحان اللہ، سبحانہ کا. ہاں جی، تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ڈسرپشن ہوتی سسٹم میں اور دنیا کے نظام میں. ہاں جی بالکل ٹھیک ہے نا، کہ آپ یہ ڈیسائیڈ کر لیں کم از کم کسی ایک ہی علاقے تو ہوں. ٹرینیٹی تو اتنی کنفیوزنگ چیز ہے، اتنی بیس لیس ہے، اتنی مضحکہ خیز ہے کہ آپ کبھی ان کی ینگ جنریشن کو سنا کریں اس کا مذاق اڑاتے ہوئے کہ وہ کس طرح سے جو ہے وہ اس عقیدے کا خود مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں. اتنا سینس لیس عقیدہ ہے یہ. تو کوئی ایک الہ تو بناؤ. ٹھیک ہے، تو یہ کہ اگر ایک سے زیادہ الہ ہوتے، تمہاری عقل، تمہاری خود، یہ ایک بہت عقل میں آنے والی بات ہے. تو یہ جو سسٹم اتنے بلین ایئر سے ایک یہ جو آپ کہہ لیجئے کہ لگے بندھے اصولوں کو فالو کر رہا ہے، تو کیا اس کے اندر کبھی بھی ڈسرپشن نہ ہوتی؟ کیا اتنی ہارمنی میں وہ تینوں گاڈ کام کر رہے ہیں کہ بالکل کبھی ان کے درمیان کوئی اختلاف نہیں ہوا؟ کوئی بھی معاملے کا، کوئی بھی اختیار کا کوئی اختلاف نہیں ہوا ان کے درمیان؟ کبھی بھی ڈسٹرپشن نہیں آئی؟ کبھی کسی ایک اور نے یہ نہیں کہا کہ آج میرا دل چاہتا ہے سورج مغرب سے طلوع ہو، وہ جو مشرق سے طلوع ہوا، وہ جو سورج کے گاڈ ہے وہ کوئی نہیں جی یہ کیا آپ کی بات ہے، ہر روز تو مشرق سے ہوتا ہے، آج بھی وہ مشرق سے ہوگا، یہ آپ نے کیا بات کہی؟ اب اس پر ان کی لڑائی ہو جائے. ٹھیک ہے، اور جو ہے وہ سورج وہ بیچارہ پھر اب کھڑا انتظار کر رہا ہے کہ میں کدھر سے طلوع ہونا ہے مجھے. تو اس قسم کی مضحکہ خیز اور بیس لیس باتیں. ٹھیک ہے، وَإِن لَّمْ يَنْتَهُوا عَمَّا يَقُولُونَ، اور اگر نہ باز آئے یہ اس سے جو کہ یہ کہتے ہیں، یعنی وہ یہ سب باتیں، یہ سب ان کی فلسفی، یہ پروپیگنڈا، یہ سب کچھ یہ جو انہوں نے گھڑا ہوا ہے، اگر یہ اس سے باز نہ آئے تو کیا ہوگا؟ لَيَمَسَّنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا، تو یقیناً چھو کر رہے گا ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا، منہم ان میں سے، عذاب علیم، المناک عذاب. ٹھیک ہے، اگر یہ لوگ نہیں باز آئیں گے، توبہ نہیں کر کے جائیں گے اس دنیا سے، نہیں ریئلائز کریں گے کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کی توہین کی ہے، اپنے انٹلیکٹ کی بھی توہین کی ہے، صرف اور صرف جبکہ انہیں پتہ ہے اندر سے، جنہوں نے یہ جو سینٹ پال تھا اس کو پتہ تھا کہ میں کیا گھڑنے جا رہا ہوں، میں کیا بنانے جا رہا ہوں. ایسا تو نہیں تھا کہ اس کو واقعی جو وہ ستیسا کی انسٹرکشنز آئی تھیں. جنہوں نے ٹرینٹی گھڑی ہے انہیں سب پتہ ہے کہ ہم نے یہ کیوں گھڑا ہے، بس ایک ایسا اسٹیٹ ریلیجن بنانے کے لیے جس میں ہماری حکومت، ہمارا اختیار، ہماری اجارہ داری، ہماری پاور قائم رہے. تو کیا انہیں نہیں پتا؟ تو اللہ تعالیٰ یہاں پر وارننگ دے رہے ہیں کہ اگر تم نہیں اس سے باز آئے، اگر یہ جو بھی کفر تم بکتے ہو، یہ جو کچھ بھی تم نے یہ سب گھڑا ہوا ہے، اگر تم اس سے باز نہیں آئے تو پھر کیا ہے تمہیں؟ المناک عذاب. علیم کہتے ہیں ایک ایسا عذاب جو بہت پینفل بھی ہوتا ہے اور انسلٹنگ بھی ہوتا ہے. ٹھیک ہے، جس سے جو وہ کہا کرتے ہیں نا ڈاکٹر اسرار کہ ٹو ایڈ انسلٹ ٹو دا انجری، یعنی تکلیف تو پہنچی ہی پہنچی ہے، کوڑے تو لگے ہی لگے، اور منہ کالا کر کے گدھے پر بھی بٹھا کر پھرایا گیا، ذلت بھی ہوئی. یہ ہے وہ عذاب نلیم. صرف جل نہیں رہے ہوں گے، صرف تکلیف جسم کو نہیں ہو رہی ہوگی، اس کے اوپر جو ہے وہ ان کو سائیکولوجیکل ٹارچر کی ذلت ہو رہی ہے، پوری انسانیت کے سامنے ذلت ہو رہی ہے کہ ان کے یہ اعمال تھے، یہ ان کا کفر تھا، وہ سارا کھل کے آ گیا. افلا یتوبون الی اللہ ویستغفرون، افلا تو پھر کیوں نہیں کر، یعنی کیا بات ہے کہ یہ پھر ابھی تک بھی توبہ نہیں کرے اللہ سے؟ اب تو فائنل ورژن آ گیا. کب کی بات ہو رہی ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعثت کے مبعوث ہو جانے کی بات ہو رہی ہے نا. اور یہ تو سورہ مائدہ ہے، یہ تو آپ کی بھی زندگی کے آخری سالوں میں نازل ہوئی ہے، ہو رہی ہے، اور اب تقریباً 500-600 سال گزر چکے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دنیا سے گئے. تو اب جو ہے وہ یہ اتنے سالوں سے، اتنی صدیوں سے یہ جو اپنے اسی عقیدے کو لے کر چل رہے ہیں،
پھر آپ یہ دیکھیں کہ پیچھے سورہ آل عمران کی آیات ہیں، اور سورہ آل عمران کا زمانہ نزول جو ہے وہ سورہ مائدہ سے پہلے کا ہے۔ سورہ آل عمران میں آلریڈی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش، ان کے معجزات اور ان کے ساتھ الوہیت کو اٹیچ کرنا، یہ سب وہاں پر بہت ڈیٹیل میں ڈسکس ہو چکا ہے آلریڈی، یعنی وہ آیات پہلے ہی آ چکی ہیں۔ اسی لیے اب یہ سورہ مائدہ میں فائنلی ان کو یہ کہا جا رہا ہے تو کیا ابھی بھی توبہ کا وقت نہیں آیا؟ ابھی بھی تم لوگ کنوینس نہیں ہوئے؟ ابھی بھی یہ تم لوگوں کے لیے گنجائش نہیں کہ تم اللہ سے توبہ کرو، وَيَسْتَغْفِرُونَ، اور اس سے بخشش مانگو؟ واللہ غفور الرحیم، بہت غفور الرحیم ہے۔ اگر اس سے توبۃ النصوح کی جائے تو وہ تو بڑے سے بڑا شرک کیا، گناہ کیا، وہ سب کچھ وہ نہ صرف غفر کر دیتا ہے بلکہ اس کو اریز کر دیتا ہے، ختم کر دیتا نامہ اعمال سے۔ بلکہ سب سے اوپر کے لیول پہ کیا ہوتا ہے؟ کیا ہوتا ہے سب سے اوپر کے لیول پہ؟ پہلا لیول کیا ہے؟ ڈھکا گیا، مغفرت ہوئی۔ دوسرا لیول کیا ہے؟ اس کو اللہ تعالیٰ کفر، اس کو بالکل دبا دیا، مٹ گیا، نظر نہیں آ رہا۔ تیسرا کیا لیول ہے؟ یعنی ایک اریز ہو گیا۔ اور تیسرا کیا لیول ہے؟ کہ کسی کی توبہ اور اس کے بعد اس کا ایمان اور عمل صالح کا ایسا درجہ رہا کہ اس کو پھر اللہ تعالیٰ نے جب اپنا نامہ اعمال کھولے گا تو اسے کیا ملے گا؟ نیکی میں بدل دیا جاتا ہے۔ بالکل بالکل غزالہ، ماشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ اب اللہ کے وہ کھولے گا اور وہ کہے گا اللہ یہ نیکی تو میں نے کی نہیں تھی، یا میرا فلاں گناہ، پہلے وہ کہے گا میرا فلاں گناہ نظر نہیں آتا، میں نے تو وہ بھی کیا تھا۔ تھوڑے تھوڑے شیئر ہو جائیں گے نا جب تھوڑی سی اللہ کی طرف سے پتہ چلے گا، اچھی کارکردگی، اللہ تعالیٰ خوش لگ رہے ہیں، تو جیسے ہوتا ہے نا کانفیڈنس آ جاتا ہے وہ کینڈیڈیٹ کے اندر، تو وہ بڑا تھوڑا اس کا کانفیڈنس بحال ہو جاتا ہے اور وہ پھر بڑا تھوڑا سا نا کھل کے بات کرتا ہے۔ تو جب ایسا تھوڑا ایک وائب ملے گی اللہ تعالیٰ کی طرف سے نا کہ ٹھیک ہے معاملہ اتنا سختی والا نہیں صاحب ہو رہا، اچھا اللہ تعالیٰ وہ والا گناہ نہیں نظر آ رہا، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میں نے غفر کیا تمہارے اس گناہ سے، کفر کر دیا، اس کو اریز کر دیا۔ اچھا یہ والی نیکی میں نے نہیں کی تھی، یہ کیسے اس کا حصہ بن گئی؟ یہ اس لیے کیونکہ تم پہ میری عبادت میں اتنا آگے بڑھے کہ میرا دل خوش ہوا، اللہ تعالیٰ نے اس کو نیکی سے بدل دیا۔ تو یہ وہ غفور الرحیم ہے۔ اس کے برعکس یہاں پر کیوں جو ہے وہ مغفرت کی بات کے اوپر ایمفیسس ہے؟ ان کا کیا عقیدہ تھا کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے عیسائیوں کا کیا عقیدہ ہے جو اس کو لے کر ہے، مغفرت کو لے کر اور توبہ کو لے کر؟ ہم نے ایک دفعہ اس میں بھی بات کی تھی، میرے خیال ہے سورہ بقرہ میں بات کی تھی۔ ہاں جی، اینی ون انمیوٹ ہو کے بتا دیں۔ یہ کہ حضرت عیسیٰ نے جو ہے وہ سارے ان کے وہ لے لیے تھے، گناہ لے لیے تھے، اور یہ گناہ سے پاک ہو چکے ہیں، جہاں تک میرا خیال ہے یہ تھا۔ اگر یہ وہ بیپٹزم والی رسم اپنی کر لیتے ہیں نا، ہاں اور یا پھر یہ کہ یہ سمجھتے ہیں کہ انسان پیدا ہی سنفل ہوا ہے، ٹھیک ہے، یہ بیسیکلی جو ان کا بیسک عقیدہ ہے گناہ کے متعلق کیا ہے، انسان سنفل پیدا ہوا ہے۔ وہ جو حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا ان دونوں کی جو غلطی تھی وہاں جنت کی نا، تو یہ کہتے ہیں کہ ہمارا خمیر جو ہے وہ گناہ والا ہے، انسان پیدا ہی سنفل ہوا ہے، اب اور کوئی راستہ نہیں ہے توبہ کا اور مغفرت کا الا یہ کہ مسیحی سولی چڑھتے۔ اچھا یہ بھی ویسے بڑی بیتوکی سی بات ہے، بندہ کہے پوری انسانیت کے گناہوں کا ایک انسان کو، ان کو کیوں سزا دی گئی ہے اس بات کی آخر؟ اور اگر اللہ نے کسی کو سزا دینی تھی تو اپنے بیٹے کو دینی تھی، یہ بھی بڑی عجیب سی بات ہے۔ اچھا وہ جو آپ کبھی ان سے اس طرح کے کویشچنس کریں نا، پھر ان کی آئیں بائیں شاید سننے میں بہت مزہ آتا ہے، بہت بیس لیس جواب ہوتے ہیں۔ خیر اینی ویز، تو اب یہ کہ وہ یہ کہ انسان تو ایسا سنفل ہے کہ اب اس کی مغفرت ہو ہی نہیں سکتی، اس کی توبہ قبول ہی نہیں ہو، یہ تو سن کا مادہ لے کر پیدا ہوا ہے۔ تو اب جب تک جو ہے وہ یہ وہ تسیمہ کیا بیپٹیزم کو اردو میں کہتے ہیں کرے گا، جب تک یہ وہ سارا ریچول نہیں کرے گا، اور جب تک جو ہے یہ مسیح کے بارے میں یہ نہیں عقیدہ رکھے گا، اس کے گناہ نہیں معاف ہوں گے۔ اچھا پھر اب یہ کہ اگر آپ اب زندہ ہیں اور گناہ ہو گئے اور گناہ، آپ ایسا کریں جی سال کے سال چلے جائے کریں، یا کچھ عرصے کے بعد وہ جو آپ کا پادری ہوتا ہے اس کے پاس چلے جائیں، اس کے پاس جا کر آپ بتا دیں کہ جی میرے سے تو یہ گناہ ہو گئے ہیں، ٹھیک ہے، میں تو ایک پیڈوفائل بھی ہوں، میں تو ایک مرڈرر بھی ہوں۔ وہ کہے گا کوئی بات نہیں، آپ جو ہے نا وہ کوئی بات نہیں، بس میں نے آپ کا کر دیا نا، میں نے آپ کا بپتسمہ ہے کیا ہے اسے بولا جب بیپٹزم کر دیے، آپ یہ اتنے پیسے بس رکھ جائیں ادھر، ٹھیک ہے، اور آپ بے فکر ہو کے چلے جائیے۔ ہاں جی کنفیشن ہے وہ، اس کو نا اردو میں جس طرح بولتے ہیں مجھے وہ کنفیوژن ہو رہی ہے، بیپٹزم تو منہ پہ چڑھ رہا ہے، اردو والی ٹرمنالوجی نہیں آ رہی تھی، تو وہ یعنی کہ آپ جو ہے وہ پیسے دیں اور آپ کے گناہ معاف۔ اچھا کہاں ایک طرف یہ کانسیپٹ ہے کہ آپ ایسے گناہ گار ہیں کہ اب آپ جو مرضی کر لیں آپ کا تو گناہ ہی نہیں دھل سکتا، ٹھیک ہے، اب آپ اس لیے مسیح کے آگے جھکیں کیونکہ وہ سولی چڑھ گئے ہیں تو آپ کے گناہ معاف ہوئے ہیں،
یا پھر یہ کہ وہ جا کر آپ تھوڑے سے پیسے دے کر تو کوئی سا بھی گناہ معاف کروا لیں. ویری بیس لیس. ٹھیک ہے، جو کانسیپٹ بھی ہے بیس لیس ہے، بالکل لغو، بالکل لغو. ٹھیک. حالانکہ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ جو الہ ہے، میں جو تمہارا الہ ہوں، ٹھیک ہے، میں جو واقعی رب ہوں، آئی ایم دی گاڈ، ٹھیک ہے، دا الہ. تو میں کیا کرتا ہوں، جب تک بنی نوع انسان میری طرف رجوع کرتا رہتا ہے، توبہ الہ کیا ہوتی ہے؟ اللہ کی طرف رجوع. جب تک وہ میری طرف رجوع کرتا رہتا ہے، جیسے ہی اسے وہ اپنی توجہ، اپنا کمپس دوبارہ جو ہے وہ میری طرف اس کی سوئی کا رخ کر لیتا ہے، پلٹ آتا ہے، ندامت اختیار کرتا ہے، تو بھلے پھر اس نے کوئی ہی گناہ کبیرہ کیوں نہ کیا ہو، میں مغفرت اس کو عطا کرتا ہوں. میں غفور اور نہیں، غفور مبالغے کا صیغہ ہوتا ہے یہ، اس میں رحیم بھی مبالغے کا ہے اور غفور بھی مبالغے کا ہے. صرف مغفرت نہیں، مغفرت دینے میں بہت شدید ہوں، بہت زیادہ ہوں مغفرت دینے میں. اور یہ کیفیت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی قائم ہے. ٹھیک ہے. اور پھر اس کے اوپر رحم بھی. رحم کیا؟ کہ نہ صرف یہ کہ وہ گناہ تمہارا مٹا دیا، اس سے تمہیں مغفرت دے دی، بلکہ یہ رحم کہ مزید اس کو نیکی میں بھی بدل دیا. پھر رحم کیا؟ نیکی ایک کرتے ہو اور اس کا صلہ کتنے گنا ملتا ہے. تو تم کون سے الہ کی عبادت کرنے میں مصروف ہو؟ یہ ہے وہ الہ جس کی یہ شان ہے. اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ میں نہیں، آئی ڈونٹ کیئر اگر بنی آدم کے گناہ جو ہیں وہ زمین سے آسمان تک، یعنی وہ اتنے گناہ بھی اگر میرا بندہ کر لیتا ہے کہ ان کو اگر سٹیک کیا جائے، پائل اپ کیا جائے، تو وہ زمین سے آسمان تک کی سپیس آکیوپائی کر لیں گے، تب بھی وہ مجھ سے آ کر اگر وہ استغفار کرتا ہے. حالانکہ آپ کو پتہ ہے کہ دس از ایکچولی پریکٹیکلی امپاسبل تھنگ. اگر ہاں گناہوں کو شکل دی جائے اور کوئی ان کی بہت بڑی بڑی ان کو نوری سال میں ان کی شیپس ہوں تو ممکن ہے. لیکن آپ کو پتہ ہے ادروائز ممکن نہیں ہے. ایک انسان فرعون کو بھی اگر آپ رکھ لیں، ہاں یہ ہے کہ میگنیچیوڈ کے حوالے سے کوئی گناہ جیسے شرک کا کلمہ ہو گیا، خدائی کا دعویٰ، وہ ان اٹ سیلف اتنے بڑے ہیں کہ وہ اسپیس آکوپائی کر لیں. ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ ساری اسپیس آکوپائی بھی کر لیتے ہیں تمہارے گناہ، تو بھی میں کیئر نہیں کرتا اگر تم توبہ کر لو گے، مجھ سے مغفرت مانگو گے. ٹھیک ہے. اور مغفرت کیا ہے؟ یہ دل کے احساس کے ساتھ آنی چاہیے. یہ وہ نہیں کہ وہ جو ہم استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ کی تسبیح کریں، ساتھ ہی بچے کو بیچ میں ڈانٹ کے جو اس کو دو چار سنائیں، ٹھیک ہے، ساتھ ہی جو ہے وہ کسی کی یہ ساتھ ہی استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، ساتھ ہی جو ہے وہ شوہر کے ساتھ بد زبانی ہو گئی. تو یہ اس طرح کی والے استغفار نہیں ہے. ٹھیک ہے. یہ وہ استغفار ہے جو قلب سے نکلے گا، جو روح کا حصہ ہوگا، اور اس کے بعد پھر انسان کے اندر ایک ٹرانسفارمیشن آئے گی. یہ وہ استغفار ہے جس کے نتیجے میں انسان کو اللہ تعالیٰ کی صفت غفوریت اور صفت رحیمیت میں سے حصہ ملتا ہے. ٹھیک ہے. اب جو ہے وہ اللہ تعالیٰ آگے رد کرتے ہیں اس نظریہ تثلیث کا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ٹھیک ہے، تم کہتے ہو تین الہ ہیں، تین گاڈ ہیں، آ جاؤ ون بائی ون جو ہے وہ ڈائسیکٹ آؤٹ کرتے ہیں کہ آخر اگر ایک الہ پر آنا ہے تو وہ کون سا گاڈ ہونا چاہیے. مل مسیح ابن مریم الا رسول. مسیح ابن مریم نہیں ہے کچھ بھی الا رسول، مگر ایک رسول. ٹھیک ہے. سوائے ایک رسول کے وہ کچھ نہیں ہے. قد خلت من قبلہ الرسل، ان سے پہلے بہت سے رسول گزر چکے ہیں. یا تو مسیح ابن مریم قرآن عرض پہ آنے والے پہلے رسول ہوتے اور بہت معجزہ ان کے پاس ہوتا تو پھر کوئی چانس تھا. حالانکہ جو سب سے پہلے آئے ہیں ہمارے پاس نبی آئے ہیں، حضرت آدم رسول تو نہیں تھے علیہ السلام. ان کی پیدائش تو آپ کی پیدائش سے بھی زیادہ معجزانہ ہے نا، اور ان میں بھی روح جو ہے وہ اللہ نے اپنی امر سے پھونکی ہے. تو ان کے ساتھ الوہیت نہیں اٹیچ کرتے، حضرت عیسیٰ کے ساتھ اٹیچ کرتے ہیں. یہ تو بلکہ سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ دلیل بھی دیتے ہیں کہ اگر صرف پیدائش ہی کا معاملہ ہے تو آدم کی پیدائش تو اس سے بھی زیادہ معجزانہ ہوئی ہے، تو پھر آدم کو بھی رب بناؤ، پھر انہیں بھی ڈالو اس ٹرینٹی کے اندر. تو یہ انہی کی بات انہی کے منہ پہ دے ماری جا رہی ہے. تو کیا ان سے پہلے بہت سے رسول نہیں گزرے؟ وَأُمُّهُ صِدِّیقَةٌ، اور ان کی ماں جو ہے وہ ایک راست باز تھی. تو کہنے کی کیا بات ہے کہ یہ جنہیں رسول بنا کر بھیجا گیا ہے، ان کا اپنا دعویٰ تو یہ ہے کہ وہ تو عبداللہ ہے، اور وہ اپنے دعوے میں جھوٹے نہیں ہو سکتے کیونکہ وہ ایک صدیقہ ماں کے بیٹے ہیں. اور یہ بھی تم لوگ مانتے ہو کہ وہ حضرت مریم کے بیٹے ہیں. تو پھر وہ اللہ کے بیٹے کس کیپیسٹی میں بن رہے ہیں؟ ٹھیک ہے. وہ ایک صدیقہ ماں ہے تو ان کو تو جینیٹک میں ہی جو ہے وہ سچ بولنا ملا ہے. تو جب آپ ان کا کال دیکھو تو وہ کہتے ہیں میں عبداللہ ہوں، اور پھر تم لوگ کہتے ہو ہم حضرت عیسیٰ کو مانتے ہیں، حضرت عیسیٰ کہتے ہیں میں عبداللہ ہوں، میں اللہ کو مانتا ہوں. اب یہ ساری کنفیوژن کا آپ خود ہی رزلٹ نکالیے.
تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ الہ بن کے بیٹھ گئی ہیں دونوں ہستیاں، جبکہ انہوں نے تو یہ کوئی کلیم ہی نہیں کیا. اور پھر حضرت مریم علیہ السلام کی صدیقیت کی گواہی قرآن میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ خود دے رہے ہیں. اور مریم سلام علیہا جو ہیں ان کے بارے میں یہ حدیث بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے کہ مردوں میں تو بہت کامل ہوئے، لیکن عورتوں میں 4 ہی ہیں جو کاملیت کے درجے کو پہنچی. ٹھیک ہے، کون؟ ایک تو حضرت مریم، دوسری جو ہے وہ کون سی ہیں پتہ ہے آپ لوگوں کو؟ کون سی 4 ہماری عظیم خواتین ہیں، ہماری رول ماڈلز، جو کہ کاملیت کے درجے کو پہنچی ہوئی خواتین ہیں. اگر ہمیں کچھ بھی فالو کرنا ہے ہمیں ان کو فالو کرنا چاہیے. 2 میں بتا دیتی ہوں، 2 آپ بتائیے گا. ٹھیک ہے، پچھلی امتوں میں سے جی بالکل حضرت آسیہ، ٹھیک ہے، اور حضرت مریم ہو گئیں، حضرت خدیجہ، حضرت خدیجہ، جی حضرت خدیجہ ہو گئیں بالکل، اور حضرت حجر ہیں کہ فاطمہ ہیں؟ حضرت فاطمہ. فاطمہ ہیں بالکل، ٹھیک ہے، حضرت فاطمہ ہیں. اور اس کا اگلا حصہ ہے حدیث کا، اور عائشہ کو تمام عورتوں پر ایسی فضیلت حاصل ہے جیسی سرید کو تمام کھانوں پر. ٹھیک ہے، سرید کھانا ہوتا تھا نا، وہ شوربے میں روٹی کے ٹکڑے ڈال کر، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت مرغوب غذا تھی. وہ جو گھیا کا سالن ہوتا ہے نا شوربے والا، اس کے اندر روٹی کے ٹکڑے ڈپ کر کے اور وہ کھانا. تو حضرت عائشہ ان میں نہیں ہیں 4 کاملین میں، لیکن ان کی یہ کہ ان کی فضیلت جو ہے وہ باقی خواتین پر ایسی ہے جیسے سرید کو باقی کھانوں پر فضیلت حاصل ہے. ٹھیک ہے، تو حضرت مریم سلام علیہا صدیقہ ہیں. اور صدیقیت آپ کو پتہ ہے کہ درجات میں جو درجات بیان کیے گئے ہیں کون سی صورت میں ہیں؟ مجھے میرے ذہن میں اب نہیں آ رہی وہ صورت. نبوت کے بعد جو ہے نا وہ یہ درجہ ہے صدیقیت کا، کیونکہ نبوت تو اللہ تعالیٰ نے خواتین کے لیے نہیں بنائی. ٹھیک ہے، کیونکہ یہ صرف نازوں کے لیے یہ کام نہیں تھا، یہ بہت بھاری ذمہ داری والا کام تھا، تو یہ ڈیفینیٹلی یہ خواتین کے لیے نہیں تھا. لیکن صدیقیت کے درجے کو پہنچی ہیں مریم سلام علیہا، اور انہی کے ساتھ ساتھ یہ باقی بھی 3 خواتین. ٹھیک ہے، تو یہ سب سے اونچا درجہ. صدیق کے بعد آتے ہیں شہداء، اور شہداء کے بعد آتے ہیں صالح. ٹھیک ہے، صالحین. یہ ہیں 4 درجات اللہ کے محبوب بندوں کے. تو ان میں سے جو ہے وہ صدیقیت کے درجے کو وہ پہنچی ہیں. تو اب کیا بات ہے، اگر وہ صدیقہ ہیں اور ان کے بیٹے بھی سچے ہیں اور وہ اللہ کے بھیجے ہوئے رسول ہیں، تو ان کی اپنی سٹیٹمنٹ کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں انی عبداللہ. تو اب یہ کہ فیصلہ آپ کیجئے. یہ دلیل ہو گئی یہ پہلی. ٹھیک ہے، اب یہ کیا ہو رہا ہے؟ نظریہ تثلیث کا دلائل سے جو ہے وہ رد ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، نظریہ تثلیث کا نظریہ شرک کا، نظریہ تثلیث کا دلائل سے رد. دوسرا کہ کانا یاکلان الطعام، اور وہ دونوں کھانا کھاتے تھے. اب اس کا کیا مطلب ہے وہ دونوں کھانا کھاتے تھے؟ یہ بات کہنے کی کہ وہ دونوں سوتے بھی تو تھے، انہیں اور بھی تو ضروریات تھیں. اس کا کیا مطلب ہے وہ دونوں کھانا کھاتے تھے؟ کیا اس کی سگنیفیکینس ہے؟ جی فریحہ. یعنی وہ لوگ انسان تھے، یعنی وہ بشر تھے، ان کی بشری جو تھی وہ تقاضے تھے ان کے جسموں کے. بالکل، کہ ان کے بشری تقاضے تھے نا، کہ وہ انسان ہی تھے. پھر اب کیا ہوگا؟ رب کیا ہوتے ہیں؟ میں نے آپ لوگوں کو پہلے بھی ایک یہ پوائنٹ دیا تھا کہ رب کا کانسیپٹ اپنا بھی یا کسی کا بھی ٹھیک کرنا ہونا، کوئی ہے، کوئی مشرک ہے، کوئی دوسرے دین کے، آپ اس کے ساتھ ایک ڈیبیٹ میں ہیں، اسے کہ سب سے پہلے دیکھو ڈیسائیڈ کر لیتے ہیں کہ رب ہوتا کیا ہے. ٹھیک ہے، کون ہوتا ہے رب؟ آپ یہ بتائیے. اس کی ایک ایسی خاصیت مجھے بتائیے کہ اگر وہ بریچ ہو جائے گی تو ہم کراس لگا دیں گے کہ یہ ڈائٹی رب نہیں ہو سکتی. اور یہ میں نے آپ لوگوں کو بتایا ہوا، یہ بات پہلے ریپیٹ ہوئی ہے بہت دفعہ. جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی فرمایا تھا، قالا سبحانک. تو کیا ہوتا ہے رب؟ رب کیسی ڈائٹی ہے؟ جی رابعہ. ہاں، جس میں بشری تقاضے جو ہیں اس کا کو بھوک لگنا، خواہش ہونا کسی چیز کی، یہ چیز نہ ہو جس میں. یہ نہ ہو، لیکن یہ کہ فرشتوں والے ہو سکتے ہیں جو کسی کی پرورش کرتا ہے. وہ تو ہم بھی کرتے ہیں اولاد کی پرورش. بشری تقاضے نہ ہوں لیکن فرشتوں والے اور جنات والے ہوں تو ہم رب مان سکتے ہیں. سبحانہ کا، میں آپ کو یہ ورڈ بھی بتا رہی ہوں، آپ کو آنسر بتا رہی ہوں ایکچولی. اس کو ڈی کوڈ کریں. میں نے ابھی لیکچر میں آپ کو اس کا جو ہے جب میں کر رہی تھی سبحانہ کا کی پرفیکشن، جی کول تھینک یو، پرفیکشن اس کے لیے ہے، رب کے لیے. ٹھیک ہے، یعنی میں نے اور آپ نے اپنی زندگی میں ایک بات ڈیسائیڈ کر لینی ہے، ہر وہ ڈائٹی جس کے اندر کسی بھی قسم کی امپرفیکشن ہے وہ میرا اور آپ کا معبود نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے، ٹھیک.
اب اگر میں کسی بہت طاقتور انسان کو دیکھتی ہوں اور میں کہتی ہوں کہ بھائی اس کے پاس تو بڑا، یہ کسی نہ درجے میں یہ مجھے لگتا ہے کہ یہ رب ہو سکتا ہے کہ اس کے پاس بڑا اختیار ہے، یہ میری پروٹیکشن بھی کرے گا، یہ یہ مجھے پالے گا بھی، یہ میری ضروریات بھی پوری کرے گا. لیکن جب میں یہ دیکھتی ہوں کہ اس کے اپنے اوپر مشکل آ جاتی ہے، اپنی مشکل تو وہ آسان نہیں کر سکتا، تو یہ میری مشکلات کہاں آسان کرے گا زندگی کی؟ بالکل ریحانہ جو کسی کا محتاج نہیں. ٹھیک ہے، تو ان ون ورڈ جب ہم کہتے ہیں نا سبحانہ کا، تو پرفیکٹ ہے، پھر بعد میں وہ ساری اللہ کی جو صفات ہیں ڈیفرنٹ، وہ پھر وہ ڈیٹیل کے لیے آتی ہیں. ٹھیک ہے، وہ پھر ایک ڈیٹیل کے لیے آتی ہیں. لیکن جب سبحانہ کا کہا، بات ہی ختم ہو گئی. ٹھیک، اب جس کو اپنی تکلیف کے لیے خود کسی اور کو پکارنے کی ضرورت ہے تو کیا ہوا؟ امپرفیکشن آ گئی، کراس لگا دیا. یہ ہے طریقہ اس کو ڈی کوڈ کرنے کا. اب وہ دونوں تو ہے کھانا کھا رہے، کھانا کھانے کا کیا مطلب ہے؟ سوتے بھی ہیں، ظاہر سی بات ہے، لیکن کھانا کھانا یعنی بشری تقاضوں میں سب سے بنیادی ہے. سب سے بنیادی ہے کہ انسان جو ہے وہ اپنی اس ضرورت سے اس کو ترک نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے، تھوڑی دیر کے لیے کنٹرول کر سکتا ہے، کم کھانے کا عادی ہو سکتا ہے، ریگولیٹ کر سکتا ہے، لیکن وہ اس سے مکمل طور پر آپ کہہ لیجئے کہ بے نیاز نہیں ہو سکتا. جب تک یہ مادی جسم کے اندر روح ہے، کھانے کی حاجت رہے گی. تو جب کھانا کھاتے ہیں اور اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے رسول ہیں، تو اب آپ اس کو پیچھے ملا کر دیکھیے کہ اور بھی جو رسول آئے ہیں وہ بھی تو بشر ہی تھے. اور اگر وہ بشر تھے اور بشری تقاضے لگے ہوئے تھے، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے انہیں بھی اسی بنا پر جب الہ نہیں سمجھا، تو آپ عیسیٰ ابن مریم کو اس بنا پر پھر کیسے الہ سمجھ سکتے ہیں، جبکہ کھانا تو وہ بھی کھا رہے ہیں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تو یہی کہا کرتے تھے نا قریش مکہ، کہ یہ کیسے رسول ہے کہ جو کھانا کھاتے ہیں. تو اللہ نے کہا نہ صرف کھانا کھاتے ہیں، نکاح کرتے ہیں، ریپروڈیوس کرتے ہیں، انسان ہے، انسانوں والی تو بشری تو ساری ضروریات ساتھ لگی ہوئی ہیں. تو کیا ایک بشر جو ہے وہ میرا الہ ہو سکتا ہے؟ یہ تو امپرفیکشن آ گئی نا. اس کا مطلب ہے وہ تو خود محتاج ہو گیا. اب اس کو بھوک لگے گی تو اسے بھی کہیں نہ کہیں سے اپنے کھانے کا انتظام کرنا ہے. ٹھیک ہے، تو اس کا کیا مطلب ہے کہ وہ میری تو زندگی بھر کے رزق کی وہ ذمہ داری تو نہیں لے سکتا، اس کا مطلب ہے. تو پھر کیا ہوا؟ عقیدہ تثلیث جو ہے وہ ان الفاظ سے یہاں پر بہت ہی خوبصورت اللہ کی ایک ہی دلیل سے جو ہے وہ ایک دو دلیلوں کی مار ہے. ویسے تو خیر ایک ہی دلیل کی مار ہے جن کے اندر اللہ نے عقل سلامت رکھی ہے، یہ جن کی عقل سلامت ہے، کہ یہ تو دونوں صدیق بھی ہیں، سچ بھی بولتے ہیں. اور جب ان کی بات ان کا دعویٰ دیکھا جائے تو انہوں نے الوہیت کا دعویٰ ہی کوئی نہیں کیا. ٹھیک ہے، اور جو ہے وہ دیکھا جائے تو یہ تو ویسے بھی پھر انسانوں کی طرح انہوں نے زندگی گزاری ہے. پھر یہ کہ مسیح ابن مریم، مسیح ابن مریم، مسیح ابن مریم، ابن مریم ہر جگہ کیوں؟ مریم کے بطن سے پیدا ہوئے ہیں، تو یہ بھی تو امپرفیکشن ہے نا. ایک ایسا بینگ جسے اپنی بقا کے لیے ریپروڈکشن کی ضرورت ہے، ایک ایسا بینگ جس کی زندگی محدود ہے، جس نے ہمیشہ نہیں رہنا، وہ مجھے کیا ہمیشہ سسٹین کرے گا. ایک ایسا بینگ جو خود ماں کے پیٹ سے پیدا ہو کر آ رہا ہے، تو میں بھی ماں کے پیٹ سے پیدا ہو کر آئی ہوں، تو واٹس دا ڈفرنس؟ کیوں اس کا اختیار ایسا ہو کہ میں اسے رب مان لوں یا معبود مان لوں یا الہ مان لوں؟ تو یہ جو ہے وہ سوچنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ انظر، دیکھیے، کیفا نبین لہم الآیات، کیسے، کیفا ہے یہاں پر ایک کیفیت، ایک حالت، کہ کیسے بیوٹیفلی اللہ تعالیٰ ڈی کوڈ کرتے ہیں. نبینو، روشن کر دیتے ہیں. نبین ہوتا ہے بجن، بالکل واضح ہو جانا، دن کی روشنی کی طرح، جس کے اندر کوئی ابہام، کوئی شک رہے ہی نہ. یہ ایک انظر کیفا یعنی یہ کیفیت ہے کہ ہاؤ بیوٹیفلی اٹس بین ڈن، جو آپ کہتے ہیں نا ہاؤ بیوٹیفلی، جسٹ لک ایٹ اٹ. یہ وہ والی ہے فریز. ٹھیک ہے، یہ وہ کیفیت ہے کہ اس طرح اللہ تعالیٰ ایسے دلائل دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ ایسا، وہ ایک ہی دلیل ہوتی ہے، وہ چار ہی الفاظ ہے، کانا یا کلان الطعامی. ٹھیک ہے جی، یہ 2 3 4 الفاظ، 4 کلمات ہیں بس. اس کے اندر دیکھیے کیسے اللہ تعالیٰ نے ساری بات کھول دی ہے ان کے لیے، ساری نشانی بیان کر دی ہے. ثم انظر، پھر آپ یہ دیکھیے، یعنی پھر ان کی اوڈیسٹی، پھر بھی آپ یہ دیکھیے، انا یؤفکون، کدھر یہ لوگ پھر جو ہے وہ پھرے جاتے ہیں، پھرائے جا رہے ہیں، پلٹے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو امپرفیکٹ بینگ ایک تو یہ ہم نے یاد رکھنا ہے کہ الہ جب بھی آپ نے کسی کو بتانا ہے، یہ ایک لرننگ پوائنٹ آف ویو سے آپ کے لیے، تو آپ جو ہے وہ امپرفیکٹ بینگ، جہاں امپرفیکشن آئی نہیں، الہ اور رب یا خدا، یہ تصور کراس ہو جائے گا. ٹھیک ہے، جیسے بالکل ایکچولی یہی کرائٹیریا آف ایکسکلوژن تھا جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یوز کیا تھا. اللہ تک پہنچنے کا یہی کرائٹیریا تھا. ایسے ہی ہے نا،
آج جب سورج نکلا تو بہت بڑا تھا، بہت روشن تھا. آپ نے کہا یہ، کیونکہ اس وقت کے لوگ تو آگ کی بھی پوجا کرتے تھے کہ آگ ہے اتنی مائٹی ہے، جلا دیتی ہے. ٹھیک ہے، لیکن پھر وہ بجھ بھی تو جاتی ہے. تو پھر جب آپ نے کہا کہ یہ تو غروب ہو گیا، تو پھر آپ نے یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو کہ توحید کے سمبولک ہیں قرآن میں. توحید از اکول ٹو حضرت ابراہیم علیہ السلام اکارڈنگ ٹو دا قرآن. ٹھیک ہے، تو جب آپ نے توحید تک پہنچنا ہے یا توحید تک کسی کو پہنچنے میں ہیلپ کرنی ہے نا، تو یہ آپ نے سامنے رکھنی ہے. تو کیا تھا حضرت ابراہیم کا اس وقت توحید کو فائنڈ آؤٹ کرنے کا کرائٹیریا آف ایکسکلوژن؟ ایکسکلوڈ کرتے گئے ہر وہ چیز جو آنکھوں سے نظر آتی ہے، بہت مائٹی لگتی ہے، لیکن جب دیکھا کہ اس کے اندر کسی بھی قسم کی امپرفیکشن آئی، کوئی زوال آ گیا، اس کو کاٹا لگا دیا، کراس کر کے ایکسکلوڈ کر دیا. نہیں، یہ رب کی لسٹ میں سے یہ تو چلا گیا باہر. اب جب سب کچھ ہی ایکسکلوڈ ہو گیا، زمین پر تو سارے ویسے ہی مجبور ہیں، آسمانوں پہ یہ بڑے بڑے اجرام فلکی تھے، وہ بھی غروب ہو گئے، ان کو بھی کراس لگ گیا. اب اس کا مطلب ہے بات اس سے پرے کی ہے، بات اس سے اوپر کی ہے، بات اس ڈیوینٹی کی ہے جو میرے اور آپ کے کی کمپریہنشن سے، اس مادی دماغ کی کمپریہنشن سے باہر کی ہے، لیکن اس قلب کے ساتھ اس کی فریکوینسی ایسی ٹیون ہے کہ قلب پکڑ لے گا. دلائل بہت ہیں، لیکن اگر اندھا ہو گیا قلب تو پھر یہ دلائل بھی کوئی کام نہیں کریں گے. تو آپ نے بھی، حضرت ابراہیم نے بھی کرائٹیریا آف ایکسکلوژن سے رب کو پہچانا، اور یہی طریقہ آج بھی جو ہے وہ ویلڈ ہے. کرائٹیریا جیسے ہی کسی نے کہا فلاں رب ہے، فوراً دیکھیے اس کے اندر پرفیکشن ہے، کوئی امپرفیکشن ہے، فٹافٹ کاٹا لگ جائے گا. ہمیں تو الحمدللہ ضرورت نہیں نا. میں آپ کو یہ ٹیچنگ پرپزز کے لیے، دوسروں کو کنوینس کرنے کے لیے، اپنے بچوں کو دینے کے لیے جو دلائل ہے اس کے پوائنٹ آف ویو سے بتا رہی ہوں. یعنی پھر آپ یہ دیکھیے، نبین ہو گئی، ان کے لیے کر دی گئی ہیں، میں نے ان کے لیے بیان کر دی ہیں. اس کے بعد بھی ان کا کیا حال ہے؟ یؤفکون، حمزہ فاکاف سے ہٹانا، روکنا، صحیح رخ سے پھیرنا. تو اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ کدھر الٹے پھیرے نہیں جا رہے، پھرائے جا رہے ہیں. یہ ان کو کوئی ہٹا رہا ہے، کوئی روک رہا ہے، کوئی ان کو صحیح رخ سے پھیر رہا ہے. کون پھیر رہا ہے؟ چلیے یہ اب آپ لوگ مجھے بتائیے، ٹھیک ہے، کہ کون ان کو پھیر رہا ہے صحیح رخ سے. چیٹ میں جو ہے وہ ٹائپ کیجیے، ٹھیک ہے، کون ان کو صحیح رخ سے پھیر رہا ہے. کون چاہتا ہے کہ شرک جو ہے وہ نافذ ہو دنیا پہ؟ شیطان، ابلیس. ٹھیک ہے، تو ان کو کون؟ ابلیس جو ہے وہ. ٹھیک ہے، پھر اپنے نفس بھی ٹرین ہو جاتے ہیں، تو وہ نفس بھی کافی ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، تو آگے چلتے ہیں. آئے 76 77 بعد اعوذ باللہ. قل اتعبدون من دون اللہ ما لا یملک لکم ضرا ولا نفعا واللہ هو السمیع العلیم. کل کہہ دیجئے اے نبی، اتعبدون، کیا عبادت کرتے ہو تم سب، من دون اللہ، اللہ کے علاوہ کسی اور کی، ما لا یعنی اللہ کے علاوہ جس کی تم ایسی چیز کی عبادت کرتے ہو جو لا یملکو نہیں کوئی ملک رکھتی، کوئی اختیار نہیں رکھتی، لکم تمہارے لیے، ضرر کسی نقصان کا، والا نفع نہ ہی کسی نفع کا. یعنی تم جو ہے وہ اللہ کو چھوڑ کے اوپر سارے دلائل آ گئے، اس کے باوجود تم مصر ہو، اس کے باوجود جو ہے وہ تم اللہ پر ایمان نہیں لے کر آتے. صرف سبحان ذات کون سی ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی. اور اس کو کسی بھی قسم کی فزیکل فارم میں نہ امیجن کیا جا سکتا ہے، نہ ہی کسی بھی قسم کی فزیکل فارم میں وہ آ سکتا ہے نیچے دنیا میں. نہیں آ سکتا اس طرح تو نہیں کہ اللہ کر نہیں سکتا اس کو، لیکن یہ کہ یہ ایسا ہونا جو ہے وہ مقصود کے خلاف ہے، توحید کے مقصود کے خلاف ہے. ٹھیک ہے، اور نہ ہی جو ہے وہ یہ کہ اس کی سسٹیننس جو ہے وہ کبھی ختم ہوتی ہے. حالانکہ تم جن کو پکار رہے ہو وہ تو خود اپنے نفع و نقصان کے لیے بھی اسی کے آگے ہاتھ پھیلاتے ہیں. جب ان ساری ہستیوں سے روز قیامت اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہ کیا تم نے ان کو یہ سکھایا تھا کہ میں الہ ہوں، کہ تم لوگ الہ ہو، تو وہ کہیں گے، کیا کہیں گے؟ یہی کہ تیری ذات پاک ہے اللہ تعالیٰ، ہم تو خود تیرے محتاج. تو جو تمہارے لیے یعنی یہی ہوتا ہے نا کہ ہم کسی سے مروب کیوں ہوتے ہیں، ہم کسی سے جا کے کیوں ہیلپ مانگتے ہیں؟ کیونکہ ہم اس کو مائٹی سمجھتے ہیں، ہے نا. ہمیں لگتا ہے کہ کسی نہ کسی طرح میرا فائدہ اس کے ساتھ اٹیچ ہے، کسی نہ کسی طرح یہ میرے نقصان کا ذمہ دار بن جائے گا اگر میں نے اس کو پلیز نہ کیا، اس کو خوش نہ کیا، اگر میں نے اس کی خوشنودی نہ اختیار کی تو میں کوئی بہت بڑے فائدے سے محروم ہو جاؤں گی، یا مجھے کوئی بہت بڑا نقصان پہنچے گا. لیکن یہ کہ یہاں تو سبھی محتاج ہیں. جب آپ مڑ کر دیکھیے، کوئی کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو، کوئی کسی ملک کا وزیر اعظم ہی کیوں نہ ہو، کوئی کسی ملک کا صدر ہی کیوں نہ ہو،
اس کو بھی موت آ جاتی ہے، وہ بھی مر جاتا ہے، وہ بھی چلا جاتا ہے. چلو جب تک وہ زندہ ہے، بہت مائٹی ہے، سسٹین کر بھی رہا ہے کسی کیپیسٹی میں، جب وہ مر گیا آپ کیا کریں؟ کوئی اور اگلا رب ڈھونڈیں. کیا انسانیت کو اللہ تعالیٰ نے اس ضلالت کے مقام پر زندگی گزارنے کے لیے پیدا کیا؟ کیا تمہارا شعور جو ہے وہ اس ضلالت کے مقام پر ہی جو ہے وہ سسٹین کرے گا؟ کیا تم اسی لیے احسان تقویم بنائے گئے؟ تو ابد بننا، عبودیت تو صرف اس کو، اگر تم دیکھو تو یہ تو اللہ تعالیٰ انسان کو جو ہے وہ یہ ایک ایسی شان دے رہے ہیں کہ تم اس لائق نہیں ہو کہ تم کسی کے بھی آگے اپنا سر جھکاؤ. تمہاری پیشانی جو تمہارا بلند ترین مقام ہے، اس کو کسی کے بھی آگے رکھ دینا، اپنے آپ کو اگر کسی کے بھی آگے ضلالت کی پوزیشن میں لے کے جانا ہے، خود کو بالکل سرنڈر کر دینا ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی اور ڈیزرو نہیں کرتا تمہیں کہ تم یہ اپنی سبمیشن اس کو دو. یہ تو اللہ تعالیٰ انسان کو اصل میں اعزاز بخشتا ہے. اس کا رب جو اللہ تعالیٰ خود ہے، اور جب وہ اپنی پہچان دیتا ہے نا انسان کو، تو یہ تو انسان کو بیسیکلی اعزاز ملتا ہے. اسے اللہ تعالیٰ فرش سے اٹھا کر عرش پر پہنچاتا ہے، لیکن انسان بضد ہے. وہ کہتا ہے نہیں میری سمجھ میں آتی ہے نہیں آتی، میرا دماغ کام کرتا ہے نہیں کرتا، مجھے کوئی کسی بھی قسم کی مجھے لاجک نہیں چاہیے، مجھے کوئی دلیل نہیں سننی، بس میں کان بند کر کے جہاں پر میرے آبا چل رہے ہیں جس راستے پر، میں نے ادھر ہی چلنا ہے. وہ سمن بکمن امجن بننے کو تیار ہے، بنا ہوا ہے. سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کو اس نے ترک کر دیا، اپنی ریزننگ کی پاور کو اس نے بالکل زنگ لگا دیا ہے، اور وہ نہیں چاہتا کہ وہ اللہ کی نشانیوں پر غور کرے. تو پھر کیا کرتا ہے؟ پھر نتیجہ کیا ہے؟ کبھی ایک کے ہاتھ ذلیل ہوتا ہے، کبھی دوسرے کے ہاتھ ذلیل ہوتا ہے. ٹھیک ہے، کبھی امریکہ کو خدا بنایا، کبھی چائنا کو، کبھی رشیا کو خدا بنایا. جس کو بھی بنایا وہ اس کے تلوے چاٹیں اور اس کے آگے ہاتھ پھیلائیں، کیونکہ وہ آپ کے رب ہیں. ٹھیک ہے، تو جو بھی گاڈ ہوگا اس کے ہاتھوں ذلیل ہوں، لیکن جو پھر دا گاڈ کا عبد بن جائے گا وہ پھر ٹرولی فری انسان بن جائے گا. واللہ هو السمیع العلیم، اور وہ تو السمیع ہے اور العلیم ہے. تم اس کو دل میں پکارو یا تم اس کو الفاظ سے پکارو، تمہاری نیڈ وہ آلریڈی سن چکا ہے، آلریڈی سن رہا ہے. جو تم آگے کرنے والے مستقبل میں وہ بھی سنتا ہے، اور وہ ابھی سے ہی جانتا ہے، وہ شروع سے جانتا ہے، ہمیشہ تک جانتا رہے گا. ہمیشہ قائم ہے یہ صفت اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی، ہمیشہ قائم رہے گی. تو ایک ایسے الہ کو چھوڑ کر اور ایک اتنا رائل سٹیٹس جو ہے اسے چھوڑ کر تم خود کو ذلیل کرنے پر تیار ہو، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی شان میں تو تمہارے شرک سے قطعاً کوئی کمی نہیں آتی. حدیث قدسی ہے نا کہ تمام مخلوقات مل کر بھی اگر اللہ کا انکار کر دیں تو اللہ تعالیٰ کی جو خدائی ہے، اللہ کی جو شان ہے، اللہ کی جو بادشاہی ہے، اس میں بالکل بالکل ایک سوئی کی نوک کے سائز کے برابر بھی کمی نہیں آتی. لیکن یہ کہ نقصان انسان اپنا کرتا ہے. تو پھر کیا بات آگے ہو رہی ہے؟ کل آپ کہہ دیجئے یا اہل الکتابی، اے اہل کتاب. اب دونوں گروہوں کو دوبارہ سے خطاب ہو رہا ہے. لا تغلو فی دینکم، نہ غلوف کرو تم اپنے دین میں. ٹھیک ہے، نہ حق اس کو مت سٹریچ کرو، نہ اس کو ایکسپینڈ کرو، باتوں کو نہ بڑھاؤ غیر الحق کی حق کے علاوہ. اور غلوف سارا کا سارا حق کے علاوہ ہی ہوتا ہے. ٹھیک ہے، ولا تتبعوا، اور نہ تم اتباع کرو، نہ پیروی کرو کس کی؟ احواء قومی، اس قوم کی ہوا کیا کہتے ہیں؟ ایسی خواہش نفس جو دین شریعت کے خلاف ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، کچھ تو نفسانی خواہشات ٹھیک ہے، آپ کا نفس چاہتا ہے آپ کھانا کھائیں، سوئے، آرام کریں، دیٹس فائن. ٹھیک ہے، لیکن نفس ہے وہ نہیں چاہتا کہ وہ عبادت کرے اللہ کی، یا وہ وحدانیت یا توحید پر جو وہ نہیں آنا چاہتا. تو بہرحال ایسے میں جو ہے وہ اتباع نہیں ہے. ٹھیک ہے، قد دلوا من قبل وَأَضَلُّوا كَثِيرًا وَضَلُّوا عَن سَوَاءِ السَّبِيلِ. ٹھیک ہے، تو قد دلوا من قبل، جو کہ اس سے پہلے یعنی تم سے پہلے وہ گمراہ ہو چکے ہیں، وَأَضَلُّوا كَثِيرًا، اور انہوں نے بہت سو کو گمراہ بھی کیا ہے. نہ صرف یہ کہ خود گمراہ ہوئے بلکہ بہت سو کو گمراہ کیا، اور اس گمراہی میں وہ اتنی ایکسٹریم پہ چلے گئے. وَضَلُّوا عَن سَوَاءِ السَّبِيلِ، اور سوائے السبیل سے ہی وہ بھٹک کے رہ گئے. ٹھیک ہے، تو غائن لام واو غلوف، پودے کا بہت بڑھنا، اس کا نشو نما پانا، گھنا ہو جانا، بڑھ جانا. ٹھیک ہے، ان ادر ورڈ جو ہے جو باؤنڈریز اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ڈیفائن کی ہیں ان سے باہر نکل جانا، متشدد ہونا بھی، ایکسٹریمز پر چلے جانا بھی. ٹھیک ہے، ایک تو یہ ہے کہ ایک چیز ہمیں الاؤڈ تھی اور اس میں ہمیں کیا کیا صورتیں الاؤڈ تھی، وہ ایک پوری باؤنڈری ہے حلال کی. تو ہم کہیں نہیں، ہم نے یہ بھی نہیں کرنا، ہم نے وہ بھی نہیں کرنا، ہمیں یہ بھی نہیں، ہمیں یہ بھی نہیں، ہم چلے سینٹر سے ہم پہنچ گئے باؤنڈری تک،
ہم نے ساری آپشنز ریجیکٹ کر کے اس باؤنڈری کے باہر جو حرام کی آپشنز ہیں ان کو اپنا لیا. تو کیا کیا ہم نے؟ وہ باؤنڈری کراس کر دی، ہم نے غلوف کیا. ٹھیک ہے. اور پھر ایک یہ ہوتا ہے کہ درمیانہ راستہ چھوڑ کر جو ہے وہ ایکسٹریمز پر چلے جانا، اور وہ میں نے آپ کو سواس سبیل دکھائی تھی. ٹھیک ہے. تو پچھلے جو ہے یعنی میانہ روی کا جو راستہ ہے سواس سبیل. ٹھیک. اب جو ہے وہ اہل کتاب کا کیا کیا غلوف تھا. ٹھیک ہے. اب اس میں کوئی آپ میں سے ذرا انمیوٹ ہو کر کچھ بتائیں. اہل کتاب میں اگر ہم یہودی لیتے ہیں، کیا غلوف کیا تھا ان لوگوں نے دین میں؟ ہاں جی، اتنا پڑھ کر آئے ہیں پیچھے یہودیوں کے بارے میں، اہل کتاب کے بارے میں. کیا ہو گیا بنی اسرائیل کے بارے میں؟ کوئی غلوف کچھ بھی نہیں یاد ہے ان کا کسی کو بھی؟ چیٹ میں ٹائپ کر دیں. انہوں نے تورات میں چینجز کر لی تھی جو اپنی مرضی کے مطابق جو برے لگتے تھے احکامات ان کو بدل دیتے تھے. تو رات میں تحریف کرنا، اللہ کے احکامات کو، حلال حرام کو بدل دینا، شریعت کے اندر تبدیلی. اور کیا کرتے تھے؟ بس 2-3 بڑے بڑے بتا دیں. ہاں جی. اور یہ کہ نبیوں کو نہیں مانتے تھے اور ان کو قتل کرتے تھے. نبیوں کو قتل کرتے تھے. جی عاتقہ ٹھیک ہے. خود کو اللہ کا پیارا کہنا، اور یہ کہ ہم جہنم میں نہیں جائیں گے، کہ آخرت کے بارے میں بڑی بڑی باتیں ہیں. ٹھیک ہے. قول کتاب کے احکامات کو بدلنا ریحانہ کہہ رہی ہیں. ٹھیک ہے. پھر جادو بھی سیکھا تھا انہوں نے، یاد ہے نا؟ سورہ بقرہ میں ہم پڑھ کر آئے تھے. بال بنایا انہوں نے بالکل بنش. ٹھیک ہے. یعنی شرک بھی انہوں نے کیے ہیں، شرک کی طرف بھی ان کی انکلینیشن تھی. یاد نہیں حضرت موسیٰ کے ساتھ ابھی دیکھ کر آئے تھے اتنا بڑا معجزہ کہ سمندر پھٹا اور اللہ نے نجات دی. اگر دوسری طرف پار اترے ہیں اور کسی بستی سے گزرے ہیں، وہاں کے لوگوں کو بچڑے کی پوجا کرتے دیکھی، ساتھ ہی حضرت موسیٰ سے جو ہے وہ کیا فرمائش ڈال دی؟ ہمیں تو موسیٰ ایک بچڑا بنا دو. تو یہ تھا ان کی ذہنی پستگی کا اور ان کے شعور کی پستگی کا تو بہت ہی برا حال تھا نا. اللہ کے نبی کے دشمن تھے بالکل، وہ تھے. تو انہوں نے اس طرح کے غلوف جو کیے وہ یہودیوں نے کیے. اور عیسائیوں نے کیا غلوف کیا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سٹیٹس کو جو ہے وہ انہوں نے الہ کا سٹیٹس دے دیا. ٹھیک ہے. اور اسی طرح یعنی غلوف جو ہے وہ عقیدے میں بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. عقیدے میں بھی ہو سکتا ہے اور عبادات میں بھی ہو سکتا ہے. دونوں طریقے سے ہے غلوف. ٹھیک. اب آپ بتائیں کہ اب ہم جو موجودہ امت مسلمہ ہیں، ہم کیا عقیدے کا غلوف کرتے ہیں؟ عقیدے کا پتہ ہے نا آپ لوگوں کو؟ جو ہمارے 6 پلرز ہیں فیتھ کے: اللہ پر ایمان، نبی پر ایمان. شرک کیسے کرتے ہیں بینش؟ مزاروں پہ جانا ہیرا کہہ رہی ہیں. ٹھیک ہے. پھر اس سے بھی پہلے اگر آپ دیکھیے، کیا ہم اپنے نبی کی محبت میں غلوف کر کے اس طرح کی نعتیں نہیں پڑھتے جن کے الفاظ اتنے شرکیہ ہوتے ہیں؟ ہے نا؟ کہ اے کالی کملی والے، میری پتہ نہیں کیا وہ پار لگا دے، اور میری تو ہی بس جو ہے وہ تیرے ہاتھ میں ہی میری وہ ہے، کچھ اس طرح کی مطلب وہ ہے. مجھے تو یاد بھی نہیں ہے ٹھیک سے، ایک ان کا بس کانسیپٹ سا یاد ہے. پھر بہت ساری بدعتیں ہم شامل کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے. یہ غلوف ہے ہمارا، بالکل ٹھیک ہے. اب یعنی احکامات میں، عبادات میں کیا غلوف ہو رہا ہے؟ اپنی مرضی سے یہ ایڈ کر لیا، اپنی مرضی سے جو ہے وہ شب معراج کی عبادت ہے، اپنی مرضی سے شب برات کی عبادتیں ہیں. ٹھیک ہے. وہ ان کو جو ہے وہ یہ سمجھ کے کہ پتہ نہیں کیا ہے، اور وہ جو عید میلاد منائی جا رہی ہے، پھر فلاں فلاں کون سے وظائف ہیں، پتہ نہیں درود کی کون کون سے ایسے نام ہیں جو ویلڈ درود ہی نہیں ہیں، وہ بھی ہیں. ٹھیک ہے. تو عقیدے میں غلوف کیا ہے؟ ہم نے بھی تو اپنے نبی کی شان بڑھائی ہوئی ہے نا. ہم بھی تو کہتے ہیں نا کہ بس ادھر جو ہے وہ آقا کریم نے بس ایسے کہنا ہے کہ یہ تو میرے امتی ہیں، اور ادھر اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ جرت نہیں ہونی کہ وہ جو ہے وہ نہ کر سکے انہیں. معاذ اللہ سما معاذ اللہ، مجھے کہنی پڑتی ہیں یہ باتیں، یہ میرے بہت بوجھ ہوتی ہیں یہ کہنی مجھے. لیکن یہ میں وہ مینٹیلٹی بتا رہی ہوں جو مینٹیلٹی ہمارے اندر انگرینڈ ہے. معاذ اللہ ہم نے سمجھ لیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے اللہ تعالیٰ ایسے مجبور ہو جائیں گے کہ یہاں ہم کہیں گے نا کہ ہم تو بس امت محمد ہی ہیں، تو بس یہ کوئی اللہ پر فرض ہو جائے گا کہ وہ ہمیں معاف کر دے، اور ہمیں تو کوئی ہاتھ ہی نہیں لگا سکے گا جب ہم کہیں گے ہم تو امت محمد ہی ہیں. معاذ اللہ سما معاذ اللہ سما معاذ اللہ، اعوذ باللہ من ذالک. ٹھیک ہے. پھر وہی کہ ہم نے جو ہے یہ اپنے اولیاء کو ایسا درجہ دے دیا ہے کہ وہ جو ہے وہ جو کچھ بھی وہ مزار پرستی اور شرک ہو رہا ہے وہ سارا کا سارا
ٹھیک، تو یہ جو ہے وہ اس طرح سے ہم نے بھی غلوب اختیار کیے ہوئے ہیں. یہ تو ہیں عقائد کے غلوب. ٹھیک ہے، پھر جو ہے وہ باقی کیا غلوب آ جاتے ہیں، اس کے بعد پھر عبادات کے غلوب آ جاتے ہیں. یہی کہ عبادتیں، اچھا غلوب میں افراط و تفریط دونوں آتا ہے. جب آپ کہتے ہیں نا متشدد ہونا، ٹھیک ہے، تو متشدد ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ بیلنس کے اسپیکٹرم میں بیلنس پر نہیں ہیں. ٹھیک ہے، اگر ہم یہاں پر چلیں اسپیکٹرم بنا لیتے ہیں تو یہ اسپیکٹرم ہے ہمارے پاس. اگر تو یہ ہے سواء سبیل، جو کہ میں نے آپ کو دکھائی بھی ہے پہلے، وہ ہم نے دیکھی تھی سواء سبیل. ٹھیک ہے نا، یہ سواء سبیل ہے. ٹھیک، تو یہ جو ہے وہ اس کی آپ کہہ لیجئے کہ رائٹ سائڈ ہے، یہ اس کی لیفٹ سائڈ ہے. تو یہ کہ آپ ان بیلنس ہے بیسیکلی، یا بہت ایک ایکسٹریم پر ہیں یا بہت دوسرے ایکسٹریم پر ہیں. ٹھیک ہے، یا آپ نے جو ہے وہ دین اسلام کا جو ہے وہ ایسا کوئی بنایا ہوا ہے کہ آپ نے جو ہے وہ، آپ کو ابھی اسلام آپ کو پتہ چلا نہیں، بس آپ کو کوئی جذباتی غلبہ چڑھا، آپ نے خود بھی داڑھی بڑھائی، بیوی کو بھی ڈنڈا پکڑ لیا، خبردار جو تمہاری شکل مجھے اب نظر آئی باہر کسی کے سامنے، اگر میں نے تمہیں دیکھا کسی سے کلام کرتے، خبردار جو تم نے ایون جیٹھ اور دیور کے سلام کا بھی جواب دیا ہو، یا تم نے یہ بھی اگر پوچھ لیا کہ ہاں جی آپ کا کیا حال ہے، تم ایسی ہو جاؤ گی، ویسی ہو جاؤ گی. بچوں کے اوپر بھی اللہ جانے کون سا دین کا وہ ورژن ان کی سمجھ میں آیا ہوتا ہے جو وہ امپلیمنٹ کر رہے ہوتے ہیں. حالانکہ دین فطرت بہت خوبصورت ہے، بہت خوبصورت ہے اگر آپ اس کو سمجھ لیں تو. ٹھیک، اور ایک جو ہے وہ دوسری لیفٹ کی ایکسٹریم کیا ہے، سب کچھ جائز ہے، بس اپنے دل کی مرضی اور خوشی ہونی چاہیے. کپڑے پہننے کا دل کرتا ہے پہنے، نہیں دل کرتا نہ پہنے، پھر کیا ایسی کون سی بات، بس آپ کو اچھا انسان ہونا چاہیے، آپ کا اخلاق بہت اچھا ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، اب بھلے آپ رستے میں ہی زنا کر رہے ہیں، بھلے آپ ننگے گھوم رہے ہیں، دیکھیں یہ ہمارا اس کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں. ٹھیک ہے، یہ آپ کا پرسنل میٹر ہے، دس از یور پرسنل چوائس. ایک ایکسٹریم اور دوسری ایکسٹریم کے درمیان انسان بھٹکتا ہے بھٹکتا ہے بھٹکتا ہے، سواء السبیل کو کھو دیتا ہے. سواء السبیل میانہ روی ہے. یہ میانہ روی کب آتی ہے؟ جب انسان اللہ تعالیٰ کے آگے سبمیشن اختیار کرتا ہے، جب اپنی مرضی کے لاز اور پرنسپلز نہیں بناتا پھرتا، اللہ تعالیٰ کے بنائے قانون کو ایز اٹ از فالو کرتا ہے، تو وہ دیکھتا ہے کہ اس کی بیوٹی نے تو بلکہ میری زندگی کو آسان کر دیا، بہت آسان کر دیا. اور وہ یہ دیکھتا ہے کہ ٹھیک ہے، فرائض ہیں، کچھ باتیں ایسی ہیں جن پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہے دین میں، لیکن یہ کہ ان کی تکمیل کے لیے مجھے اللہ نے اتنی فیسیلیٹیشن دی ہے کہ مجھے ان کو چھوڑنے کا کوئی عذر ہی نہیں، میں انہیں چھوڑوں ہی کیسے اور کیوں. ٹھیک، تو یہ جو ہے وہ ہمارے پاس جی بالکل ریحانہ، بغیر عمل کے جو ہے وہ شفاعت کی توقع رکھنا، تو یہ سارے اس طرح کے غلوب ان میں بھی ہیں، ہم میں بھی ہیں. وہ بھی یہی سمجھتے ہیں ہم اللہ کے بہت پیارے ہیں، ہم بھی یہی سمجھتے ہیں اللہ کے بہت پیارے. وہ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ بس کچھ دن جہنم کی آگ میں رہیں گے، اگر گئے بھی تو، اگر وہ بھی ٹھیک ہے، اور اس کے بعد جنت تو خیر ہمارے لیے بنے، ہم بھی یہی سمجھتے ہیں. ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ ہم تو سیدھے جنت میں جائیں گے، اور اگر گئے تو چلو تھوڑے سے دن کی بات ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ بس پھر اس کے بعد جنت پہ تو ہماری اجارہ داری ہوگی، ہم وہاں دندنا رہے ہوں گے. تو یہ جو ہمارے عقیدے کی، ایمان کے، اور ہمارے جو آپ کہہ لیجیے کانسیپٹس کی اتنی خرابیاں ہیں نا، اور یہ انگرینڈ ہے ہماری نفسیات کے اندر، ان کو جو ہے وہ قرآن کے یہ میسیجز کریکشن ان کی یہ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، اگر ہم کرنا چاہیں تو. ٹھیک ہے جی، تو یہاں پر جو ہے وہ ہمارا یہ کمپلیٹ ہوا. ایک دو آیات انشاءاللہ اور بھی دیکھیں گے، کچھ بہت زیادہ لمبی بات نہیں ہے، لیکن یہ کہ انشاءاللہ وہ کمپلیٹ کریں گے. تو ایسا کرتے ہیں کہ تھوڑا سا اس میں ہم آج اس تک وہ اپنا رمضان اسپیشل کا لے لیتے ہیں. چلیے میں آپ کے ساتھ پھر وہ شیئر کر لیتی ہوں حدیث آج کے رمضان کی. ٹھیک ہے، تو یہ 10 راتوں کے حوالے سے، چونکہ شب قدر اب یہ آخری اشرا سٹارٹ ہو رہا ہے، تو احادیث یہ ساری وہی ہیں جو موسٹلی جو آپ بچپن سے بھی پڑھتے آئے ہیں، لیکن یہ کہ چلے ایک ریمائنڈر بھی ہو جاتا ہے، اور ہمارے لیے جو ہے وہ ایک تجدید ہو جاتی ہے ہمارے کانسیپٹس کی بھی. تو اما عائشہ سے ہے السلام علیہا کہ، اور یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں شب قدر تلاش کرو. یہ وہ حدیث ہے جو آپ بچپن سے بہت زیادہ پڑھی ہوگی آپ نے. ٹھیک ہے، اور متفقن علیہ حدیث ہے حضرت عبداللہ ابن عمر سے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چند صحابہ کو شب قدر بحالت خواب رمضان کے آخری ہفتے میں، کہ چند صحابہ کو یعنی کہ یہ خواب آیا ہے، ٹھیک ہے، کہ رمضان کے آخری ہفتے میں شب قدر ان کو دکھائی گئی. تو انہوں نے وہ خواب آ کر، یعنی ایک صحابی کو نہیں، چند صحابہ کو یہ خواب آئے ہیں، تو انہوں نے سب نے آ کر جب آپ کے ساتھ یہ خواب شیئر کیے، تو آپ نے فرمایا کہ میں دیکھتا ہوں کہ تمہارے خواب آخری ہفتے میں متفق و موافق ہیں،
یعنی آپ کو جو ہے وہ ان تمام خوابوں میں ایکچولی ایک اتفاق اور ایک ترتیب اور ایک تطبیق نظر آئی. تو پھر آپ نے یہ فرمایا کہ اس کا مطلب یہ بات ویلڈ ہے. تو آپ نے پھر فرمایا بس جو شخص اسے تلاش کرنا چاہے تو وہ اسے آخری ہفتے میں تلاش کرے. یعنی آخری، ویسے تو یہ ہے کہ آخری عشرے کی ہی ساری طاق راتیں، لیکن اگر آپ زیادہ امفیسس کریں تو اس میں جو ہے وہ آخری 3 راتیں جو ہے وہ زیادہ امپورٹنٹ آ جاتی ہیں پھر. ٹھیک ہے. اور پھر اسی طرح صحیح بخاری کی ہے کہ شب قدر کو رمضان کے آخری عشرے میں تلاش کرو. شب قدر باقی رہنے والی 9ویں رات، 7ویں رات اور 5ویں رات. یعنی کہ یہ بریکٹ میں جو انہوں نے لکھا یہ غلط ہو گیا نا، یہ ہوگا 23ویں، 25ویں اور 27ویں رات بنے گی. ٹھیک ہے، ایسے ہی ہے نا. انہوں نے لکھا ہوا 21ویں، 23ویں اور 25ویں. میرا خیال ہے یہ بنے گی 23ویں، 25ویں اور 27ویں. آپ لوگ کیا کہتے ہیں؟ نہیں، باقی رہنے والی 9ویں رات. ہاں جی ٹھیک ہے صحیح ہے. نہیں، میرا وہ میث غلط ہو گیا. 21ویں، 23ویں اور 25ویں ہی ہے اس میں. ٹھیک ہے. تو یعنی یہ وہ حدیث ہے جس میں جو ہے وہ پہلی جو 3 طاقراتیں ان پہ زور ہے، اور جو اسے پچھلی ہے اس میں جو آخری 3 طاقراتیں ہیں ان پہ زور ہے. تو کہنے کی کیا بات آ گئی؟ وہی بات آ گئی کہ پورا ہی آخری عشرہ جو ہے وہ آپ اس میں انکلوڈ کریں گے. ٹھیک ہے. پھر ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے پہلے عشرے میں اعتکاف کیا. پھر آپ نے درمیانے عشرے میں ایک چھوٹے سے خیمے میں اعتکاف کیا. پھر آپ نے اپنا سر باہر نکال کر فرمایا میں نے پہلا عشرہ اعتکاف کیا، میں اس رات کو تلاش کرنا چاہتا تھا. پھر میں نے درمیانے عشرے کا اعتکاف کیا. پھر میرے پاس فرشتہ آیا تو مجھے کہا گیا کہ وہ آخری عشرے میں ہے. یعنی یہ شروع کی بات ہے جب یہ بتایا گیا تھا کہ لیلۃ القدر جو ہے یہ رمضان کے مہینے کی ایک رات ہے. ٹھیک ہے. ابھی عشرہ نہیں ڈیفائن کیا گیا تھا. یہ جو ہم پڑھتے ہیں نا وہ سورہ قدر، ٹھیک ہے، کہ لیلۃ القدر جو ہے یہ رمضان میں، اور اس میں قرآن اتارا گیا جو بھی اس کا آپ کو معلوم ہی ہے. ٹھیک ہے. تو پہلے تو یہ تھا کہ یہ لیلۃ القدر رمضان کی ایک رات ہے، عشرہ نہیں ڈیفائن ہوا تھا. اس حدیث کے بعد سے یعنی آپ نے پھر کیا کیا اس کو ڈھونڈنے کے لیے؟ تینوں عشروں کا اعتکاف فرمایا. ایک رمضان ایسا تھا کہ آپ نے تینوں عشروں کا اعتکاف فرمایا کیونکہ آپ اس کو تلاش کرنا چاہ رہے تھے. لیکن پھر یہ ہوا کہ دونوں عشروں کے اعتکاف کے بعد جو ہے وہ آپ کے پاس فرشتہ آیا تو اس نے مجھے یہ کہا کہ وہ آخری عشرے میں ہے. تو اب پھر آپ نے فرمایا کہ جو شخص میرے ساتھ اعتکاف کرنا چاہے تو وہ آخری عشرہ اعتکاف کرے. مجھے یہ رات دکھائی گئی تھی، پھر مجھے بھلا دی گئی. میں نے اس کی صبح خود کو کیچڑ میں سجدہ کرتے ہوئے دیکھا ہے. یعنی آپ کو غائب میں یہ رات دکھا بھی دی گئی. اس رمضان کی آخری طاق راتوں میں سے وہ کون سی ہونی تھی؟ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھا دی گئی تھی، اور آپ نے یہ دیکھا تھا. گویا بارش تھی نا، تو آپ سجدہ، کیونکہ مسجد نبوی کا جو فرش ہے وہ اس وقت پکا تو نہیں بنا ہوا تھا، مٹی کا تھا. تو بارش تھی اور وہ آپ کا جو ماتھا ہے وہ گیلا ہو گیا سجدہ کرنے سے. ٹھیک ہے، کیچڑ والا ہو گیا. تو ابھی آپ نے اعتکاف کیا نہیں ہے آخری عشرے کا، آپ کو پہلے دکھا دی گئی. تو آپ کو پتہ چل گیا کہ جس رات یہ والی کیفیت ہوگی، میں اس کیفیت میں ہوں گا، وہی لیلۃ القدر ہوگی. تو پھر یہ کہ آپ نے باقی صحابہ کو بھی اس بات کی دعوت دی کہ آخری عشرے میں میرے ساتھ اعتکاف جو کرنا چاہے وہ کرے. پھر اس رمضان سے آنورڈ یہ اعلان ہوا تھا، یعنی یہ بات ڈیفائن ہو گئی تھی کہ آخری عشرے میں تلاش کیا کرنا ہے اسے، اور ہر طاق رات میں تلاش کرنا ہے. اور راوی بیان کرتے ہیں کہ اس رات بارش ہوئی، یعنی چونکہ وہ 21ویں کی رات تھی اور اسی رات آپ اعلان کر رہے تھے، تو بارش ہوئی. مسجد کی چھت شاخوں سے بنی ہوئی تھی، وہ ٹپکنے لگی. میری آنکھوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ کی پیشانی پر کیچڑ کا نشان تھا، اور یہ 21ویں کی رات تھی. ٹھیک ہے. تو یہ ابو سعید خدری جو ہے وہ یہ بتا رہے ہیں کہ انہوں نے یہ دیکھا ہے. اور پھر جو ہے وہ ایک اور حدیث صحیح مسلم کی ہے کہ 23ویں رات ہے. عبداللہ بن انیس کی روایت ہے. یعنی وہی بات آ جاتی ہے ان ایسنس کہ جو ہے وہ روٹیٹ کرتی ہے، کوئی ایک فکس نہیں ہے. کبھی 27ویں ہیں، کبھی 21ویں ہیں، کبھی 23ویں ہیں، کبھی 25ویں ہیں. تو ظاہر سی بات ہے بندہ مومن کو آخری عشرے کی تمام طاق راتوں میں ہی یہ کوشش کرنی چاہیے کہ وہ لیلۃ القدر کو فائنڈ آؤٹ کر سکے. ٹھیک ہے جی. یہ تھی ہماری رمضان اسپیشل کے سلسلے میں آج کی احادیث، اور اس کے ساتھ ہی ہم اپنا انشاءاللہ ریزیوم کرتے ہیں. 11واں رکوع جو ہے یہ آیا نمبر 78 سے 86 تک اسٹریچ کرتا ہے. ٹھیک ہے. اور اس میں جو ہے وہ ہم دیکھتے ہیں کہ بنی اسرائیل پر اللہ کی لعنت تو ہوئی ہی ہوئی، ان پر نبیوں کی بھی لعنت ہوئی. ٹھیک. اور وہ کیوں ہوئی وہ بھی دیکھ لیتے ہیں اس میں. بعد اعوذ باللہ لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل، لعنت کی گئی ان لوگوں پر کفر کیا جنہوں نے بنی اسرائیل میں سے، علی لسانی داؤد و عیسی ابن مریم، داؤد اور عیسیٰ ابن مریم کی زبان سے.
یعنی داؤد اور عیسیٰ ابن مریم کی زبان سے بھی ان پر لعنت کروائی گئی ہے، ان پر لعنت ہوئی ہے۔ اور کیوں ایسا کیوں ہوا؟ ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون، یہ اس لیے اس وجہ سے ہوا کہ جو نافرمانی اور وہ جو ادوف اور اسوف گناہ اور وہ جو حد سے نکلنا، ٹھیک ہے، نافرمانی اللہ تعالیٰ کی کرتے ہیں، پھر نافرمانی بھی ایسی چھوٹی نہیں بلکہ بالکل لمٹس کراس کر جاتے ہیں۔ اسو کیا ہے؟ نافرمانی، گناہ کا کام، اور یعتدو ادو یعنی کہ باؤنڈریز کو کراس کر جانا، ٹھیک ہے۔ تو حضرت داؤد اور عیسیٰ کا جو ہے وہ یہاں پر اسپیشل مینشن کیوں ہے؟ کچھ آپ لوگ گیس کر سکتے ہیں؟ ہیرا کہہ رہی کیا یہ رات سورج نکلنے تک، آپ فجر کے جب تک رات کا ٹائم ہوتا ہے ہیرا، رات کا ٹائم فجر کے طلوع ہونے پر، یعنی جب فجر کی اذان ہو جاتی ہے نا تبھی ہوتی ہے نا، اس کے بعد تو صبح شروع ہو جاتی ہے، اس کے بعد تو پھر وہ صبح تو پھر اس کے بعد پوری کمپلیٹ ہوتی ہے نا جب وہ طلوع آفتاب ہوتا ہے۔ لیکن یہ کہ جیسے ہی ہم جیسے کہہ رہے جیسے آپ سحری کا ٹائم جب ختم ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ ہاں جی، حضرت داؤد علیہ السلام کی کیا سگنیفیکینس ہے یہاں پر، اور حضرت عیسیٰ ان کی زبان سے لعنتیں ان پر کیوں ہوئی ہیں؟ اور اس میں یہ بھی بتا دوں کہ کہا جاتا ہے کہ تمام ہی کتب آسمانی جو ہے نا ان میں جو ہے وہ ان پر لعنت کی گئی ہے، ٹھیک ہے، تورات، انجیل۔ ہاں جی، حضرت داؤد پر کون سی کتاب نازل ہوئی تھی؟ کون سی کتاب نازل ہوئی تھی حضرت داؤد پر؟ زبور ہوئی تھی، ٹھیک ہے۔ تو زبور پہ، اور انہوں نے کون سا ایسا ایکٹ کیا تھا، آپ لوگوں کو کوئی آئیڈیا ہے جس کی وجہ سے جو ہے وہ، باقی کی ٹرانسگریشن تو یہ لوگ کرتے ہی تھے لیکن ایک خاص جو انہیں جس کے نتیجے میں پھر انہیں بندر اور خنزیر بھی بنا دیا گیا تھا؟ اب تو میں نے آپ کو بالکل ہی اس کا جواب دے دیا، ٹھیک ہے۔ تو سبت کا حکم توڑنا، یہ بیسیکلی انہوں نے حضرت داؤد کے زمانے میں کیا تھا، ٹھیک ہے۔ تو اس وجہ سے جو ہے وہ ان پر زبور میں بھی لعنت ہے، اور ان میں جو ہے وہ حضرت عیسیٰ کے زمانے میں جو ہے وہ انہوں نے کیا کیا تھا؟ ایک تو اس وقت ان کی سرکشی حد سے بڑھی ہوئی تھی، ساری کی ساری شریعت اور جو دین تھا یعنی نظام تھا نا اس وقت حکومت کا بھی مشرک بادشاہ تھا، اور یہ انہیں کوئی فکر نہیں تھی کہ یہ اللہ کا دین نافذ کریں، اللہ کا کوئی حکم نافذ ہو اس وقت۔ تو ایک تو یہ بالکل اس وقت ویسے ہی سرکشی تھی اوور آل ان کے اس میں۔ پھر کیا کیا تھا انہوں نے؟ حضرت زکریا کا قتل کیا تھا، اس وقت کی مشرک بادشاہ کی جو حرم میں جو اس نے اپنے ساتھ عورت رکھی ہوئی تھی، جو اس کی آپ کہہ لیں معشوقہ تھی، وہ مشرکہ تھی، اور اس کی بیٹی بھی مشرکہ تھی، تو بیٹی اور ماں دونوں کو ایٹ دا سیم ٹائم حرم میں رکھا ہوا تھا۔ تو وہ اس نے کوئی رقص پیش کیا ہے بہت اعلیٰ بیٹی نے، تو بادشاہ کا بڑا دل خوش ہوا، اس نے کہا بولو کیا مانگتے ہو؟ اس نے کہا یحییٰ کا سر، ٹھیک ہے۔ تو حضرت یحییٰ کا جو قتل ہے وہ اس طرح پھر ان لوگوں نے اس کو فیسیلیٹیٹ کیا ان کے ساتھ مل کے، اور پھر یہ کہ انہوں نے پھر حضرت عیسیٰ سے یہ خواہش کی تھی کہ اللہ ہم پر کوئی طعام اتارے، یہ سورہ مائدہ میں ہم آگے جا کے پڑھیں گے۔ آپ کو یاد ہوگا اگر میں نے آپ کو مائدہ کا نام بتایا تھا جب ہم نے پہلا لیکچر کیا تھا پہلی کلاس میں، یاد ہے آپ لوگوں کو مائدہ کا نام بتایا تھا میں نے آپ کو کہ مائدہ کا کیا مطلب ہے، مطلب بتایا تھا اس کا؟ تو یہ اسی سے ہی وہ یہ آیات، دسترخوان، بالکل۔ تو یہ کہیں گے کہ ہم پر، آپ اللہ سے کہیں کہ ہم پر کوئی آسمان سے دسترخوان نازل کر دے، تو پھر اللہ تعالیٰ کہیں گے، تو حضرت عیسیٰ پھر انہیں جو جواب دیں گے کہ دسترخوان کے بعد اگر تم لوگ نہ لے کر آئے، کیونکہ نشانیاں اتر آتی ہیں اس کے بعد ایمان نہیں لاؤ گے تو پھر پکے پکے مغلوب، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو ہے وہ ان کے لیے پھر جو ہے وہ ان کی ان حرکتوں کی وجہ سے جو ہے وہ ان کو ان پر ان کے نبیوں کی زبانوں سے بھی لعنت ہے، یعنی اللہ کی لعنت تو انہوں نے کمائی ہی کمائی، اللہ کا غضب تو کمایا، ایک فریق نے غضب کمایا، دوسرا فریق جو اس نے وہ ضالین میں سے ہو گیا۔ ابھی ہم نے پیچھے پڑھا ہے نا کہ وہ بھی دلو، وہ بھی گمراہ ہوئے، اور انہوں نے بہت سو کو گمراہ بھی کیا۔ یہ عیسائیوں کی بات ہو رہی ہے، آپ کو پہلے بھی بتایا تھا سورہ فاتحہ میں مغضوبون علیہم کون ہے؟ یہود، اور ضالین کون ہے؟ نصارہ۔ اور یہ قرآن میں ہمیں پھر مختلف مقامات پر یہود کے بارے میں سورہ آل عمران میں بھی اور سورہ مائدہ میں بھی ہمیں پتہ چلا ہے کہ ان پر اللہ کی نہ صرف لعنت ہے بلکہ انہوں نے اللہ کا غضب کمایا ہے، غضب در غضب کمایا ہے، ٹھیک ہے۔ اور نصارہ کیا ہے؟ بھٹکے ہوئے اپنی عقیدہ تسلیس کے اندر، ٹھیک ہے، اپنے شرک عقائد کے اندر۔ تو اس میں جو ہے وہ آپ کو معلوم ہی ہے حضرت موسیٰ کے بعد بھی جب ان کا دور جو ہے وہ بہت پھر ایک دوبارہ سے ان کا ایک پستی کا دور تھا، حضرت موسیٰ کے دنیا سے چلے جانے کے بعد حضرت ہارون بھی چلے گئے تھے، تو حضرت یوشع کی سرکردگی میں یہ لوگ یروشلم میں انٹر ہوئے، پھر یہ جو ہے وہ بیت المقدس اور یروشلم کے حکمران بنے، اور وہاں پر بھی انہوں نے جو وہ اپنی ایک سینٹرل حکومت، ایک خلیفہ بنانے کی بجائے انہوں نے 12 قبیلوں کی 12 حکومتیں بنائیں، پھر ان کے آپس میں دست و گریبان رہنا، آپس میں ان کے اختلافات،
اور پھر جو ہے وہ اس کی وجہ سے ان کا جو ہے وہ اس کے بعد دوبارہ ایک زوال کا دور شروع ہو گیا. تو پھر جو ہے یہ ان میں ہوتے تھے اس وقت غالباً ان کے نبی یوحنا. انہیں یہ کہا، اور وہ کافی بزرگ ہو گئے تھے، تو انہیں یہ کہا کرتے تھے کہ آپ اللہ سے دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے درمیان ہم پر کوئی بادشاہ اتارے، تاکہ جو ہے وہ پھر ہم اس کی لیڈرشپ میں ہم لڑیں، اور ہم جو ہے وہ جو ہمارا اقتدار اور حکومت اور جاہ و جلال اختیار سب چھن چکا ہے وہ ہم ری گین کر سکیں، کیونکہ اس وقت بھی ان کے اوپر جو ہے وہ ایک مشرک بادشاہ حکومت کر رہا تھا. تو پھر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے وہ سارا جو طالوت اور جالوت کا سلسلہ اور جالوت کی قوم میں ان حضرت داؤد کا ہونا اور ان کی آرمی میں، اور پھر حضرت داؤد کا طالوت کو قتل کر دینا، اور پھر ان کا بادشاہ ان کا وہ پہلے تو وہ سربراہ بن گئے، پھر بادشاہ بن گئے، اور پھر آپ کے بعد حضرت سلیمان آئے، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا جو دور تھا وہ ان کا عروج کا جو ہے وہ پہلا دور تھا. ٹھیک ہے، تو اس طرح سے یہ ساری تاریخ ہے. تو حضرت داؤد جو ہیں وہ کچھ خاص خوش نہیں تھے ان کے جو اتوار تھے ان کو لے کر. ٹھیک ہے، تو یہ آپ سے پہلے بھی جو ہے یہ نبیوں کے قتل اور جادو جیسی پریکٹسز میں انوالو ہونا شروع ہو گئے تھے. ٹھیک ہے، پھر حضرت سلیمان کے زمانے میں جا کر تو جادو کی پیک جو ہے وہ انہوں نے اچیو کی. تو حضرت داؤد علیہ السلام نے زبور میں جو ان پر لعنت کی ہے، یا ان کے بارے میں بہت ہی سب و شتم کے سخت الفاظ ہیں، مولانا امیر احسن اصلاحی جو ہے نا، وہ اپنی تفسیر جو تدبر القرآن ہے اس میں وہ بتاتے ہیں کہ زبور کے باب نمبر 12، 28، 40، 68، 109 اور 140، اور اسی طرح 50ویں باب میں ان پر جو ہے وہ ان کے بارے میں بہت سخت الفاظ حضرت داؤد نے کہے ہیں. اور ایک جو ہے وہ 50ویں باب سے میں آپ کو تھوڑا سا اس کا جو ہے وہ بتا دیتی ہوں، ایک تھوڑے سے جو ان کے الفاظ ہیں وہ. ٹھیک ہے، لیکن خدا شریر سے کہتا ہے، یعنی یہ کہ جو یہ بنی اسرائیل ہے، تجھے میرے آئین بیان کرنے سے کیا واسطہ، یعنی تم نے تو ویسے ہی میری کتاب جو وہ پیچھے پھینک دی ہے، تو تمہیں اس سے کیا واسطہ، اور تو میرے عہد کو اپنی زبان پر کیوں لاتا ہے، یعنی وہ میثاق جو ہے اس کو اب تمہارا جسے کہتے ہیں نا کہ تمہارا کوئی منہ نہیں رہ گیا، تمہاری حرکتیں دیکھو، اور تم پھر میثاق کہتے ہو ہمارا اللہ کے ساتھ ہے، تو یہ تمہاری اب کوئی اسٹینڈنگ نہیں رہی یہ بات کرنے کی، جبکہ تجھے تربیت سے عداوت ہے اور میری باتوں کو پیٹھ پیچھے پھینک دیتا ہے، اور تو چور کو دیکھ کر اس سے مل گیا اور زانیوں کا شریک رہا ہے، تیرے منہ سے بدی نکلتی ہے اور تیری زبان فریب بھرتی ہے، اور تو بیٹھا بیٹھا اپنے بھائی کی غیبت کرتا ہے اور اپنی ماں کے بیٹے پہ تہمت لگاتا ہے. تو اگر ہم دیکھیں ویسے ایک بات یہ ہے، یہ اسٹیٹمنٹ جب میں پڑھ رہی تھی اور سن رہی تھی تو میں یہ سوچ رہی تھی کہ اس میں سے ایسا کون سا کام ہے جو ہم نہیں کرتے. ٹھیک ہے، تو یہ آپ دیکھیے کہ وہ تو اپنے بھائی کی غیبت کرنا، تہمت لگانا، اللہ کے احکامات کو پسے پش ڈالنا، فریب دینا، تربیت ہماری کوئی نہیں ہے قرآن کی روشنی میں. ٹھیک ہے، یہ سارا کچھ جو ہے وہ اگر ہم دیکھیں تو موجودہ امت مسلمہ مینوان جو ہے وہ انہی اوصاف کو لیے ہوئے. تو نے یہ کام کیا اور میں خاموش رہا، تو نے گمان کیا کہ میں بالکل تمیزا ہوں، لیکن میں تجھے ملامت کر کے تیری آنکھوں کے سامنے تنبیہ کروں گا. اب اے خدا کو بھولنے والوں سوچ لو، ایسا نہ ہو کہ میں تم کو پھاڑ ڈالوں اور کوئی چھڑانے والا نہ ہو. تو یہ اس طرح کے اور بھی الفاظ جو ہے وہ باقی زبور میں ان کے لیے مختلف ان کے چیپٹرز میں جو ہے وہ ہیں. ٹھیک ہے، تو کیونکہ انہوں نے ٹرانسگریشن کی، یہاں پر کوئی خاص ٹرانسگریشن نہیں مینشن کی، لیکن یہ کہ ہمیں تفاصیل کی ڈیٹیل میں جو ملتی ہیں وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہیں. لیکن چونکہ یہ ہر طرح ہی کی ٹرانسگریشن تھی ان کے اندر، آپ دیکھ لیجیے حضرت داؤد کے الفاظ کہ انہوں نے کتنی ساری جو ہے وہ یہاں پر گنوائی ہیں. اور اس میں جو لمحہ فکریہ ہے وہ یہ ہے کہ جو کچھ بھی یہ یہاں پر گنوایا گیا ہے وہ بھی ہم موجودہ امت مسلمہ میں بھی اسی طرح ہی پایا جاتا ہے. بعد اعوذ باللہ کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوہ، وہ کانوا لا یتناہون نہیں کرتے تھے وہ ایک دوسرے کو منع، منکر سے. اور اس کی کیا وجہ تھی، کیوں نہیں منکر سے منع کرتے تھے؟ فعلوہ، کیونکہ وہ خود کرتے تھے، انہوں نے خود بھی یہ کام کیا ہوتا تھا. لبئس ما کانوا یفعلون، تو بہت ہی برا عمل تھا جو وہ کرتے رہے ہیں. کانوا یفعلون، کرتے رہے تھے، یہ پاسٹ یہ کنٹینیوس کا صیغہ بن جاتا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک کنٹینیوس عمل تھا ان کا، ایسا نہیں تھا کہ وہ ایک دفعہ انہوں نے کیا، یہ ان کا وتیرہ بن چکا تھا. ٹھیک ہے، تو یہاں پر جو ہے وہ ہمارے پاس ایک منٹ جی، تو یہ جو ہے وہ کیا بات آگی کہ نہیں عن المنکر سے، جو وہ منہ موڑتے تھے، جو وہ اعراض کرتے تھے، اس کی کیا وجہ تھی؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ خود ہی ان منکرات میں مبتلا تھے.
اب ان کے جو احبار اور ان کے جو ربائی تھے وہ خود ہی وہ کیوں نہیں انل ملک پیچھے آیا تھا نا کہ کیوں نہیں ان کے جو احبار اور ان کے جو ربانی ہیں وہ کیوں نہیں انہیں منع کرتے. تو یہاں پر وہ ریزن بتا دی گئی کہ وہ اس لیے انہیں منع نہیں کر رہے تھے کیونکہ وہ خود بھی یہی سارے کام کرتے تھے. تو جب خود انسان کرتا ہے تو ظاہر سی بات ہے جب وہ اپنے عوام کو منع کریں گے تو عوام کہیں گے کہ بھئی آپ تھوڑا سا پہلے اپنے گریبان میں تو جھانکیں. ٹھیک ہے، تو اس وجہ سے جو ہے وہ ان کی اپنی کوئی سٹینڈنگ ہی نہیں تھی کہ وہ منع کرتے. یہاں پر میں آپ کے ساتھ کچھ احادیث نہیں انل منکر امر بالمعروف کے بارے میں شیئر کر دیتی ہوں. مسند احمد میں حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ آپ فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اس ذات گرامی کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم ضرور نیکی کا حکم دو گے اور برائی سے منع کرو گے، یا قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ تم پر اپنے پاس سے عذاب بھیج دے، پھر تم اس سے دعا کرو تو وہ تمہاری دعا کو بھی قبول نہیں فرمائے گا. یعنی یہ کہ یہ اتنا امپورٹنٹ فریضہ ہے ان امتوں کا جنہیں اللہ تعالیٰ نے کتاب دی ہے کہ اگر وہ اس سے منہ موڑتی ہیں، کلیکٹیولی منہ موڑتی ہوں، یعنی کوئی بھی اگر ان میں سے یہ کام نہیں کرتا تو اللہ تعالیٰ ان کی دعاؤں کو بھی قبول نہیں فرمائیں گے. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے صحیح حدیث میں کہ تم میں سے جو شخص کسی برائی کو دیکھے تو اسے ہاتھ سے مٹا دے، اگر استطاعت نہ ہو تو زبان سے، اور اگر اس کی بھی استطاعت نہ ہو تو دل سے، اور یہ ایمان کا سب سے کمزور درجہ ہے. یعنی یہ کہ اگر ہماری آنکھوں کے سامنے منکرات ہو رہے ہیں اور ہمیں دل میں بھی برا نہیں لگ رہا نا، تو پھر یہ کہ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ لیں. ٹھیک ہے، یعنی یہ کہ کوئی بات نہیں، بچیاں ہیں بچے ہیں، ذرا ناچ ہی تو رہے ہیں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ، اب فیشن ہے کرنا پڑتا ہے، اس کو برا بھی نہیں سمجھ رہے اور اس پر مستزاد اس کے ایکسکیوزز بھی دیے جا رہے ہیں، اس کو جسٹیفائی بھی کیا جا رہا ہے. تو پھر ایمان کا کیا ہوا؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. اور یہ کہ بہرحال اگر دل میں ایٹ لیسٹ ہے، اتنا نہیں حوصلہ ہو رہا کہ منہ سے بھی منع کریں، لیکن دل میں ہے تو ایٹ لیسٹ ایمان ہے، گویا وہ بہت کمزور ترین شکل میں ہے اپنی، لیکن یہ شکر ہے کہ ایمان ہے. ٹھیک ہے، لیکن یہ کہ اگر اسے آگے چلے گئے، برائی ہی نہیں لگ رہی، تو پھر یہ کہ اور یہی جو ہے وہ آپ دیکھیے کہ طاغوت کا جو طریقہ واردات بھی یہ ہے، کیا ہے؟ ڈی سینسٹائزیشن. برائی کو اتنا کامن کرو، اتنا عام، اتنی عام ہو جائے، اتنا اس کو دکھاؤ، پھر یہ کہ اس کو بہت خوبصورت سٹوریز کی شکل میں بنا کے پیش کرو کہ وہ برائی کیا اچھائی لگنی شروع ہو جائے. پہلے سٹیج کیا ہے؟ برائی نہیں لگ رہی، دوسری کیا سٹیج ہے؟ برائی اچھائی لگنی شروع ہو گئی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ جو ڈی سینسٹائزیشن آ رہی ہے برائی کی طرف سے، یہی ہے بیسیکلی یہ سائیکالوجی ہے برائی کی طرف، کہ ایمان کو دل سے نکالنا ہے، بالکل مومن کے ایمان کو ضائع کرنا ہے. اس کے لیے جو ہے وہ برائی کو اتنا عام کرو کہ انہیں برائی ہی نہ لگے. کوئی پھر کسی کو منع ہی نہیں کرے گا، منع تو نہیں کرے گا، کوئی دل میں بھی برا نہیں جانے گا. ٹھیک ہو گیا. اسی طرح جو ہے وہ امام ابو داؤد کی ایک روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جب زمین میں کسی برائی کا ارتکاب کیا جائے اور جو وہاں موجود ہو وہ اسے ناپسند کرے، ٹھیک ہے، اور یا یہ کہ وہ اس کی تردید کرے. ایک ترک میں ہے کہ وہ اسے ناپسند کرے، دوسرے ترک میں ہے کہ وہ اس کی تردید کرے، تو وہ ایسے ہے جیسے اس برائی کے وقت وہ موجود ہی نہیں تھا. اور جو شخص وہاں موجود تو نہ ہو مگر وہ اس برائی کو پسند کرے تو وہ ایسے ہے جیسے خود وہاں موجود ہو. یہ بیسیکلی وہی دل کی حالت والی بات آ گئی نا، کہ چاہے برائی آپ کی پریزنس میں ہوئی ہے، چاہے آپ کی ایبسنس میں، لیکن آپ کو اس کے بارے میں پتہ چلا ہے اور آپ نے سنا ہے اس کے بارے میں، تو آپ کے دل نے کیا محسوس کیا ہے؟ چاہے آپ پریزنٹ تھے لیکن دل میں وہ بری نہیں لگی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس برائی ہی کا حصہ بن چکے ہیں. اور چاہے آپ ایبسینٹ تھے، کچھ نہیں کر سکتے تھے، لیکن آپ نے سنا اور آپ کو بہت غصہ آیا، بہت برا لگا، آپ کی جو غیرت ایمانی ہے وہ جوش میں آئی، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ بیسیکلی نیکی کا حصہ ہیں. ٹھیک ہے، اور امام ابو داؤد سے ہی جو ہے وہ ایک صحابی روایت کر رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگ اس وقت تک ہلاک نہیں ہوں گے جب تک وہ اپنے گناہوں اور عیوب کی کثرت کے باعث اپنے آپ کو سزا کا مستحق نہ قرار دے لیں گے. یعنی یہ کہ جب اتنے گناہ ہو جائیں گے کہ کوئی ایک جماعت بھی امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا فریضہ انجام نہیں دے رہی ہوگی، گویا یہ ایک فرض کفایہ ہے. ٹھیک ہے، امت مسلمہ پہ، پچھلیوں پر بھی، ہم پر بھی امر بالمعروف و نہی عن المنکر کرنا ایک فرض کفایہ ہے. ٹھیک ہے، اب آپ لوگ مجھے بتائیں گے چیٹ میں کہ فرض کفایہ کیا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، میں ہوتی دیر اگلی حدیث آپ کے لیے پڑھتی ہوں. پھر حضرت ابو سعید خدری کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوئے تو آپ نے فرمایا،
خبردار کسی شخص کو جب علم ہو جائے تو پھر لوگوں کی ہیبت اسے حق بات کہنے سے باز نہ رکھے کہ اوہو مجھے تو پتہ چل گیا ہے کہ یہ جو طریقہ یہ قوم کر رہی ہے یہ ٹھیک نہیں ہے، لیکن اگر اب میں نے ان کو صحیح بات بتائی تو وہ ان کے لیے بڑا نیا کانسیپٹ ہوگا اور یہ سارے کے سارے میری اپوزیشن میں کھڑے ہو جائیں گے. تو میں ایسا کرتا ہوں، میں چپ ہی رہتا ہوں، ان کو کرنے تو جو یہ کر رہے ہیں، ان کا اور اللہ کا معاملہ چھوڑ دو. تو آپ نے کیا فرمایا کہ جب کسی شخص کو علم ہو جائے، اس کا کیا مطلب ہے؟ حق کا علم ہو جائے، حق بات پتہ رہی چل چکی ہے، اور پھر یہ نہ ہو کہ لوگوں کی ہیبت جو ہے وہ اسے حق بات کہنے سے باز رکھے. اور یہ حدیث بیان کرنے کے بعد حضرت ابو سعید رونے لگے اور فرمانے لگے کہ اللہ کی قسم ہم نے کئی چیزیں دیکھی مگر ہم لوگوں سے ڈر گئے اور بیان نہ کر سکے. تو اللہ کے بندوں پر، مومنین پر ایسا وقت بھی آ جاتا ہے، ٹھیک ہے، ایمان کا امتحان سب کا ہوتا ہے، لغزش کسی سے بھی ہو سکتی ہے، لیکن قاعدہ کلیہ کیا رہے گا؟ وہی قرآن والا، توبہ کر لیں، واپس آ جائیں اور استغفار کریں اور پھر اصلاح کریں، امینڈ کریں اس غلطی کو، جہاں جہاں پر بھی اس گناہ کو، جو اس کے اثرات ہیں، جہاں تک آپ کا بس ہے اس کو امینڈ کریں، ٹھیک ہے. اور پھر جو ہے وہ اسی طرح، اور حدیث ابو سعید میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں افضل جہاد ظالم بادشاہ کے پاس کلمہ حق کہنا ہے. اور یہ جو ہے وہ اسی حدیث کا جو میں نے آپ کو بھی بتائی ہے کہ لوگوں کی ہیبت سے جو ہے وہ حق بات کہنے سے باز نہ رہے، کہ اسی کا ایک دوسرا ترک ہے، ٹھیک ہے. تو یہ جو ہے وہ عمل بالمعروف و نہی عن المنکر، ٹھیک ہے جی. تو میں نے آپ سے پوچھا تھا کہ سوال میرا یہ تھا کہ اجتماعی عمل، کلیکٹیو عمل، کیا مطلب کلیکٹیو عمل؟ یہ کون سا فرض ہے؟ یہ ایک فرض کا نام ہے، ایک شریعہ کی اصطلاح ہے، ایک ایسا فرض. جو ایک شخص بھی ادا کر دے تو پوری قوم کی طرف ادا ہو جائے گا. ہاں، یا ایک گروہ یا ایک جماعت جو ہے وہ کر دے، اس کا نام ہوتا ہے، اسے کیا کہتے ہیں؟ ایک ہوتا ہے فرض عین، یہ تو سب پہ فرض ہے، سب نے کرنا ہی کرنا ہے، ٹھیک ہے، اس سے کوئی خلاصی نہیں ہے. یہ فرض ایک، کفایہ ہے. ہاں، اور ایک ہے فرض کفایہ. بالکل رابعہ، جزاک اللہ خیر کثیرہ، بارک اللہ فی. ٹھیک ہے، فرض کفایہ جو ایک جماعت ادا کرتی رہے، جب تک وہ جماعت ادا کرتی رہے، جب تک وہ فرد ادا کرتا رہے گا، اللہ تعالیٰ اس قوم پر اپنا کلیکٹیو غضب جو ہے وہ نازل نہیں فرمائے گا، سزا جو ہے وہ ان پر نازل نہیں. جب بالکل اس قوم میں کوئی بھی فرض کفایہ ادا نہیں کرے گا تو پھر جو ہے وہ قوم اللہ کے غضب و سزا کی مستحق ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے. اللہم لا تجعلنا منہم، اللہم لا تجعلنا منہم، اللہم لا تجعلنا منہم. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. جزاکم اللہ خیر کثیرا کثیرا.